أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين. سورة الشعراء آیت نمبر 105 105 کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں، حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ لگے ہیں جو سب سے ذلیل ہیں، یعنی سب سے کمتر ہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ اس نے کہا اور مجھے کیا علم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمے ہے اگر تم سمجھو، اور میں ایمان والوں کو کسی صورت نکال دینے والا نہیں ہوں، میں نہیں ہوں مگر ایک کھلم کھلا ڈرانے والا۔ انہوں نے کہا اے نوح یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو ہر صورت سنسار کیے گئے لوگوں سے ہو جائے گا۔ اس نے کہا اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، بس تو میرے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کھلا فیصلہ، اور مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان لائے ہیں انہیں بچا لے۔ تو ہم نے اسے اور ان کو جو اس کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں تھے بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو دوبارہ سے یہ انبیاء کے واقعات بار بار رپیٹ کیے جاتے ہیں، اور ان کے رپیٹ کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے لیے سبق حاصل کرے کہ جس طرح ان قوموں نے نبی کی نہیں مانی تو ان کا انجام کیا ہوا، آخرکار ان کے ساتھ کیا پیش آیا، اور جو اینڈ ہے وہ نبی کا ہی ہے۔ نبی سے مراد یعنی نیک لوگوں کا، جو اللہ کی ماننے والے ہیں انہی کو آخر میں نجات ملنے والی ہے۔ تو اس لیے واقعات بار بار ذکر ہوتے ہیں تاکہ ہماری یاد دہانی ہو، ہمارے لیے تسلی ہو۔ آپ کسی بچے کو کچھ سکھانا چاہیں نا تو ہم کہتے ہیں نہیں دیکھو وہ اس نے بھی کر لیا تھا، دیکھو وہ بھی کوشش کر رہا ہے، اس نے بھی کر لیا، آپ کوشش کرو گے آپ بھی کر لو گے۔ ہم ان کو اگزامپلس دیتے ہیں نا، تو اللہ ہمیں اگزامپلس دے کے بتاتا ہے، مثالیں دے رہا ہے کہ اگر تم نے کر لیا بہت اچھی بات ہے، دیکھو ان لوگوں نے کیا، ان کے لیے مشکلات آئیں لیکن ایک وقت آیا کہ وہی کامیاب ٹھہرے انبیاء کے ساتھ، اور جنہوں نے نافرمانی کی چاہے وہ کتنے مرضی بڑے اور طاقتور بنے پھر رہے تھے، آخرکار ان پر ایسا عذاب آیا کہ گویا وہ تھے ہی نہیں۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو، اس حال میں کہ لا حاصل کام کرتے ہو، یعنی کوئی فائدہ نہیں یادگاریں بنانا اور اس طرح کی چیزیں کرنا بغیر کسی وجہ کے، اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ تو صرف عمارت وہ قابل قبول ہے جس میں کہ رہائش رکھی جائے، ان کے رہا جائے، ضرورت پوری کی جائے، جس طرح مال اسباب کپڑے ان سب کے متعلق بھی ہے۔ ایسے ہی بنا بنا کے ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ایک گھر فلاں کام کے لیے ہے، ایک گھر ویسے ہی بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں، وہ کسی بھی اعتبار سے ہوں، چاہے کپڑے ہوں، 5 سوٹ استعمال ہوتے ہیں، 10 سوٹ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں اٹیچیوں میں، شادیاں ہوتی ہیں کپڑے بنتے ہیں، ایک ایک دفعہ استعمال ہوتے ہیں، پھر وہ پڑے رہتے ہیں، کبھی استعمال ہی نہیں ہوئی کوئی چیز، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر پرانی ہو گئی، اس کا رنگ خراب ہو گیا، تنگ ہو گئے کپڑے، کیا کیا پھر ایسے ہی نکال دی۔ تو اچھی حالت میں اس کو دے دینا وہ اچھی بات ہے۔ تو کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جو کہ ضرورت سے زائد ہے اس کو ایسے ہی رکھنا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو اسی طرح عمارتیں بھی ہیں، بغیر ضرورت کے ان کو بنا لینا اور ان کی یادگاریں اور ایسے کام کرنا یہ بھی کوئی پسندیدہ امر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو اس حال میں کہ لا حاصل کام کرتے ہو، اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب تم پکڑتے ہو تو بہت بے رحم ہو کر پکڑتے ہو، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
اور اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی جنہیں تم جانتے ہو، اس نے چوپاؤں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی اور باغوں اور چشموں کے ساتھ، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم پر برابر ہے کہ تو نصیحت کرے یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، یعنی چاہے تو ہمیں کہے چاہے نہ کہے، ہم نے نہیں ماننی، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی عادت، اور ہم قطعاً عذاب دیے جانے والے نہیں۔ بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بلا شبہ تیرا رب یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ بے شک سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ بار بار انبیاء کی زبان سے یہ کہلوانا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، دین کی طرف دعوت دینے والوں کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جب دین کا کام انسان کر رہا ہو تو اس میں کسی قسم کی کوئی اجرت وصول نہیں ہونی چاہیے، یعنی دوسروں کی چیزوں پر یا دوسروں کے مال پر نظر نہیں ہونی چاہیے کہ میں پڑھاؤں گی یا میں یہ کروں گی تو اس سے لوگ خوش ہوں گے اور اس کی وجہ سے مجھے وہ فلاں 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 چیز دیں گے، مثلاً کھانے پہ بلائیں گے، مثلاً کپڑے دیں گے، مثلاً فلاں چیز دیں گے، اور ہم نے یہ ٹرینڈ بھی بنا لیے ہیں، کوئی تراویحیں پڑھائے گا تو آخر میں اس کو کپڑے ملنے ہیں، فلاں چیز ملنی ہے، کوئی کسی نے یہ چیز کرنی ہے تو اس کے بعد یہ چیز دینی ہے اس کو، وہ مولوی صاحب نکاح پڑھانے آئیں گے، خیر وہ تو اب جابس کے اعتبار سے تو الگ بات ہے، لیکن کچھ چیزوں کو ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ گویا اتنا مال کمانے کا ذریعہ کہ دین رہتا ہی نہیں ہے، اس کی اصل روح رہتی ہی نہیں ہے۔ تو جو دین کی دعوت دینے والا ہے خاص طور پر اس کو دوسروں سے تحفے تحائف لینے جس حد تک ہو سکے ایوائڈ کرنے چاہیے، نہیں لینے چاہیے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پہلے کی قوموں میں بھی کیا مسئلہ تھا، یہ جو بار بار قرآن میں ذکر آتا ہے کہ وہ تھوڑی قیمت پر آیات کو بیچ دیا کرتے تھے، دوسروں کی مرضی کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔ یہ پیسے کس کام آتے ہیں؟ زبان بند کرانے کے لیے۔ کوئی آپ پہ اتنا مہربان ہو کہ آپ کو وہ گاڑی بھی لے دے مثلاً، یا آپ کو اس نے بڑے گھر بار لے کے دیا ہو، سب کچھ کیا ہو، اور پھر وہ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آئے جو کہ اس کے خلاف جاتا ہو، آپ کی زبان سے نکلے گا؟ نہیں، آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا اس طرح نہیں اس طرح ہو، شاید یہ ہو وہ ہو۔ تو اس لیے اجر سارا کا سارا جب تک اللہ کے ذمے نہیں ہوگا اور اخلاص کے ساتھ انسان کام نہیں کرے گا تب تک اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعوت میں اثر ہو اگر وہ دنیا کا طالب ہے، دنیا چاہنے کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ سب سے بہترین جاب جو کہ کوئی کرتا ہے، جو کمائی کرتا ہے، وہ دین کی اشاعت میں کیے جانے والے کام ہیں، کہ کوئی دین کے لیے اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، اس کے لیے اپنی ایفرٹس کو لگا رہا ہے، اس میں جاب کر رہا ہے اور اس میں وہ پیسے کما رہا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی پرنٹنگ میں ہے، کوئی قرآن کے ڈسٹریبیوشن میں ہے، کوئی کہیں اور ہے، کسی اور طرح سے کام کر رہا ہے، کوئی مدرسے میں، کسی اور کالج میں، کہیں پر کام ہو رہا ہے اس اعتبار سے دین کا، اور وہ اس میں اپنی جاب کر رہے ہیں، تو بہترین جاب ہے، حلال رزق ہے، اپنی محنت بھی کر رہے ہیں اور دین کا کام بھی کر رہے ہیں، ڈبل اجر پا رہے ہیں۔ تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لینا، اس لیے قرآن سیکھنا، اس لیے پڑھنا، اس لیے پڑھانا کہ اس سے بس دنیا 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 حاصل ہو، یہ ناپسندیدہ ہے۔ کیا تم ان چیزوں میں جو یہاں ہیں بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں سے تراش کر گھر بناتے ہو اس حال میں کہ خوب ماہر ہو، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور حد سے بڑھنے والوں کا حکم مت مانو، وہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا تو انہی لوگوں میں سے ہے جن پر زبردست جادو کیا گیا ہے، تو نہیں ہے مگر ہمارے جیسا ایک آدمی، پس کوئی نشانی لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اس نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے ایک مقرر دن کی باری ہے، اور اس سے کسی برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی، پھر پشیمان ہو گئے تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بلا شبہ تیرا رب یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ بے شک لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا
क्या तुम डरते नहीं हो? बेशक मैं तुम्हारे लिए एक अमानत दार रसूल हूँ। बस अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं इस पर तुमसे किसी उजरत का सवाल नहीं करता। मेरी उजरत तो रब्बुल आलमीन ही के जिम्मे है। क्या सारे जहानों में से तुम मर्दों के पास आते हो और उन्हें छोड़ देते हो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं? बल्कि तुम हद से गुजरने वाले लोग हो। उन्होंने कहा, ए लूत, बेशक अगर तू बाज ना आया तो यकीनन तू जरूर निकाले हुए लोगों से हो जाएगा। उसने कहा, बेशक मैं तुम्हारे काम से सख्त दुश्मनी रखने वालों में से हूँ। ए मेरे रब, मुझे और मेरे घर वालों को इससे निजात दे जो ये करते हैं। तो हमने उसे और उसके घर वालों को निजात दी, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रहने वालों में से थी, यानी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। फिर हमने दूसरों को हलाक कर दिया और हमने उन पर बारिश बरसाई, जबरदस्त बारिश। किस चीज की थी? पत्थरों की बारिश हुई थी। अच्छा, बीवी का किरदार क्या था? याद रखें, जो अंबिया की बीवियां हैं वो किसी भी एतबार से शिर्क का शिकार नहीं थी। शिर्क एक ऐसी निजासत है जो कि किसी नबी के साथ ऐसी बीवी गुजारा नहीं कर सकती, नहीं रह सकती। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, मुसलमान थी, मानती थी, सब कुछ था, लेकिन उसकी हमदर्दियां अपनी कौम के साथ थी। और ये बहुत तबाही वाली बात है। इंसान खुद तो वो काम नहीं करता, उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसकी हमदर्दियां और उसका सब कुछ उसके साथ है कि कोई बात नहीं, खैर है। आजकल बहुत जगह पे हमारा ये आम चल रहा है, माओ ने दुपट्टे लिए होते हैं, बच्चियों के सरों पे नहीं होते। माएं खुद वो काम कर रही होती हैं, लेकिन बच्चियों को नहीं करवा रही होती। क्या करें, हम नहीं कर सकते। कभी तो हाथों से कुछ अपने उसमें मजबूर भी हो जाते हैं, और कभी कुछ इसरार करके और तरबियत में भी नहीं लाते हैं। तो अगर हमदर्दियां और अगर फेवर उसमें हो, कोई बात नहीं, खैर है। फोन यूज कर रही है, कोई बात नहीं, खैर है। जो भी देख रही है, कोई बात नहीं। जो कोई बात नहीं होती है ना, थोड़ी थोड़ी सी इन चीजों में इंसान को बहुत नुकसान दे देती है, और इसी से तबाही हो जाती है। और जो ये सोचते हैं ना, मेरी बेटी तो ऐसी हो ही नहीं सकती, उन्हीं की बेटी फिर होके दिखाती है। मसले वहीं पे पेश आते हैं। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी नहीं हैं। शैतान किसी वक्त भी हमला कर सकता है। हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर अपने बच्चों की तरबियत और उसमें ख्याल रखना चाहिए। गलती के कामों में कभी भी हमदर्दी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। हमदर्दी समझ रहे हैं क्या मुराद है? अच्छा कोई नहीं, खैर है, चलो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा दुपट्टा उतार ले, उसका भी दिल कर रहा है करने को, कोई बात नहीं, ये काम कर ले, खैर है, अभी छोटी है, कोई बात नहीं, इधर चली जाइए, ये करते हैं। वो जो कोई बात नहीं करते करते ना, फिर वो तबाहियां हो जाती, उसी में खराबी आ जाती है। फिर जब आप इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, तब इस्लाह का वक्त गुजर चुका होता है। तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को ये भी मना किया गया था कि जब अजाब आएगा तो उस वक्त तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना, सबको कहा गया था। और वो लूत अलैहिस्सलाम के साथ निकली थी, रवाना हुए थे वो सारे, लेकिन उसने पीछे मुड़ के देख लिया था, जिसकी वजह से वो भी उन्हीं में शामिल हो गई। और हमने उन पर बारिश बरसाई, जबरदस्त बारिश। बस उन लोगों की बारिश बुरी थी जिन्हें डराया गया था। बेशक इसमें यकीनन एक निशानी है, और उनके अक्सर ईमान वाले नहीं थे। और बिलाशुबा तेरा रब यकीनन वही सब पर गालिब, निहायत रहम वाला है। ईका वालों ने रसूलों को छुटलाया जब उनसे शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम डरते नहीं हो? बेशक मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। बस अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं इस पर तुमसे किसी उजरत का सवाल नहीं करता। मेरी उजरत तो रब्बुल आलमीन ही के जिम्मे है। माप पूरा दो और कम देने वालों में से ना बनो, और सीधी तराजू के साथ वजन करो, और लोगों को उनकी चीजें कम ना दो, और जमीन में फसाद करते हुए दंगा ना मचाओ। और इससे डरो जिसने तुम्हें और पहली मखलूक को पैदा किया। उन्होंने कहा, तू तो उन्हीं लोगों में से है जिन पर जबरदस्त जादू किया गया है, और तू नहीं है मगर हमारे जैसा एक बशर, और बेशक हम तो तुझे झूठों में से समझते हैं। सो हम पर आसमान से कुछ टुकड़े गिरा दे अगर तू सच्चों में से है। उसने कहा, मेरा रब ज्यादा जानने वाला है जो कुछ तुम कर रहे हो। चुनाचा उन्होंने उसे झुटला दिया तो उन्हें साइबान के दिन वाले अजाब ने पकड़ लिया। साइबान के दिन वाला अजाब क्या था? बादल यानी कि उनके ऊपर आ गया, और फिर वो तबाही का बाइस बना। यकीनन वो बहुत बड़े दिन का अजाब था। बेशक इसमें यकीनन एक निशानी है, और उनके अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। और बिलाशुबा तेरा रब यकीनन वही सब पर गालिब, निहायत रहम वाला है। और बेशक ये यकीनन रब्बुल आलमीन का नाजिल किया हुआ है, जिसे अमानतदार फरिश्ता लेकर उतरा है तेरे दिल पर, ताकि तू डराने वालों से हो जाए, वाजिया अरबी जुबान में। और बेशक यकीनन पहले लोगों की किताबों में है।
اور क्या उनके लिए एक निशानी ना थी कि उसे बनी इसराइल के उलमा जानते हैं, और अगर हम उसे गैर अरब लोगों में से किसी पर नाजिल करते बस वो उसे उन पर पढ़ता तो भी वो उस पर ईमान लाने वाले ना थे। इसी तरह हमने ये बात मुजरिमों के दिलों में दाखिल कर दी, वो उस पर ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक वो दर्दनाक अजाब देख लें। बस वो उन पर अचानक आ पड़े और वो सोचते भी ना हो तो वो कहें क्या हम मोहलत दिए जाने वाले हैं, तो क्या वो हमारा अजाब ही जल्दी मांगते हैं। बस क्या तूने देखा अगर हम उन्हें कई साल फायदा दें फिर उनके पास वो चीज आ जाए जिसका वो वादा दिए जाते थे, तो वो फायदा जो वो दिए जाते थे उनके किस काम आएगा। और हमने कोई बस्ती तबाह नहीं की मगर उसके लिए कई डराने वाले थे याद दहानी के लिए, और हम जालिम ना थे बेशक। और उसे लेकर शयातीन नहीं उतरे और ना ये उनके लायक है और ना वो ये कर सकते हैं, बिलाशुबा वो तो सुनने ही से अलग किए हुए हैं। तो मुशरिकीन मक्का का एक एतराज ये भी था कि वो ऐसे भी कहते होते थे, एक इल्जाम ये भी लगाते थे कि नऊज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शैतान से सीख कर आते हैं और आके फिर यहाँ पर बयान करते हैं, तो उसका रद्द किया जा रहा है तो उसे लेकर शयातीन नहीं उतरते, यानी जो वही है। और इसके बारे में जुंदब बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि एक दफा जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आमद रुक गई तो कुरैश की एक औरत कहने लगी इसके शैतान ने इसके पास आने में देर कर दी है, तो उस पर ये आयत उतरी वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, यानी तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा और ना वो तुझसे नाराज हुआ है। सी बुखारी की रिवायत है। सो तू अल्लाह के साथ किसी और माबूद को मत पुकारो वरना तू अजाब दिए जाने वालों में से हो जाओगे। और अपने सबसे करीब रिश्तेदारों को डरा व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि जब आयत वअंदिर अशीरतकल अक़रबीन उतरी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ पर चढ़े और आवाज देने लगे या बनी फहर या बनी अदी। कुरैश के मुख्तलिफ कबाइल को आवाज दी यहाँ तक कि वो जमा हो गए। कोई आदमी खुद ना आ सकता था तो किसी दूसरे को भेज देता ताकि वो देखे क्या मामला है। गर्ज अबू लहब और कुरैश सब इकट्ठे हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें इतला दूं कि इस वादी में एक लश्कर तुम पर हमला आवर होना चाहता है तो क्या तुम मुझे सच्चा मानोगे। उन्होंने कहा हाँ हमने आप पर सच ही पर तजर्बा किया है, यानी अब हमेशा सच ही बोलते हैं। आपने फरमाया फिर मैं तुम्हें एक शदीद अजाब से पहले डराने वाला हूँ। अबू लहब ने कहा तेरे लिए सारा दिल हलाकत हो, क्या तूने हमें इसलिए जमा किया है। और रिवायात में ये भी आता है उसने कहा तुम्हारे हाथ टूटे हैं, तुमने इसलिए हमें जमा किया था। इस पर ये सूरत उतरी थी तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के हाथ टूटे वो तबाह हो बर्बाद। तो ये इससे पहले खुफिया दावत खुफिया तबलीग चल रही थी, 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तबलीग की। जब ये आयत नाजिल हुई कि अपने करीबी रिश्तेदारों को भी डराइए उनको बुलाइए, तो आपने सफा पहाड़ी पर चढ़कर सबको बुलाकर उनको ये इतला दी, उनको बताया और अपना बाजू उसके लिए झुका दे जो ईमान वालों में से तेरे पीछे चले। फिर अगर वो तेरी नाफरमानी करें तो कह दीजिए कि बेशक मैं इससे बरी हूँ जो तुम करते हो, और उस सब पर गालिब निहायत रहम वाले पर भरोसा कर जो तुझे देखता है जब तू खड़ा होता है, यानी नमाज में, इबादत में, अल्लाह की राह में, और सजदा करने वालों में तेरे फिरने को भी। ये जब तू सजदा कर रहा तकल्लुबा का ऊपर नीचे हो रहा होता है, बेशक वही सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है। क्या मैं तुम्हें बताऊं शयातीन किस पर उतरते हैं। वो हर जबरदस्त झूठे सख्त गुनाहगार पर उतरते हैं। वो सुनी हुई बात ला डालते हैं और उनके अक्सर झूठे हैं, और शायर लोग उनके पीछे गुमराह लोग होते हैं। अच्छा इससे पहले इसको देखें, क्या मैं तुम्हें बताऊं शयातीन किस पर उतरते हैं। वो हर जबरदस्त झूठे सख्त गुनाहगार पर उतरते हैं। वो सुनी हुई बात ला डालते हैं और उनके अक्सर झूठे हैं। यहाँ पर खास तौर पर जो ये काहिन नजूमी हैं उनके बारे में जिक्र है कि शयातीन उन पर उतरा करते हैं। जो हदीस ये जो आयत कह रही है वो हर जबरदस्त झूठे गुनाहगार पे उतरते हैं। वो सुनी हुई बात ला डालते हैं और उनके अक्सर झूठे होते हैं। इसके बारे में हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी काहिन या अर्राफ के पास जाए और उसे उस बात में सच्चा समझे जो वो कहे तो उसने उसके साथ कुफर किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि कुछ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काहिनों गैब की बातें बताने वालों के मुतल्लिक पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कुछ भी नहीं है। लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात वो हमें कोई बात बताते हैं
जो सच्ची निकलती है, वाकई वैसा हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बात हक होती है जिसे जिन उचक लेता है और अपने दोस्त के कान में मुर्गी के कुड़-कुड़ करने की तरह डाल देता है, फिर वो उसके साथ सौ झूठ मिला लेते हैं। और इसके बारे में एक और हदीस में आता है कि जब अल्लाह कोई हुक्म देता है और फरिश्ते उसको लेके उतर रहे होते हैं, तो उनमें से कोई जिन अगर उसको उचक ले, उसको वो आवाज आ जाए, कोई एक बात पता चल जाती है गायब की कि अब ये होने वाला है, तो वो आके नीचे इन तक पहुंचा देता है। और वो क्या करता है, जिसको पता चलती है काहिन नजूमी ये, वो फिर उसमें सौ झूठ और मिलाकर बातें कर देते हैं। और हमें लगता है कि हाँ वो बात तो ठीक निकल आई ना, हो गया, और उस तरह करके उन पे यकीन बढ़ता जाता है। और इसकी तवील हदीस सही बुखारी में है, इसको भी मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ ताकि ये और क्लियर हो जाए कि असल में है क्या। जब अल्लाह ताला किसी काम का फैसला आसमान पर करता है तो फरिश्ते आजिज़ी से अपने पर फड़फड़ाते हैं और अल्लाह ताला का फरमान उन्हें उसी तरह सुना देते हैं जैसे साफ चिकने पत्थर पर जंजीर की आवाज होती है। फिर जब वो घबराहट उनके दिलों से दूर हो जाती है तो वो आपस में दरियाफ्त करते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया है। वो कहते हैं कि उसने हक फरमाया है और वो बहुत बुलंदी वाला, बहुत बड़ाई वाला है। तो कभी कभी चोरी सुनने वाला उसे सुन लेता है, यानी जो ये शयातीन जिन वगैरह है। और चोरी सुनने वाले इस तरह एक दूसरे के ऊपर होते हैं, फिर वो अपने से नीचे वाले को पहुंचा देता है, फिर वो दूसरा उसे अपने से नीचे वाले को पहुंचा देता है, यहाँ तक कि वो उसे जादूगर काहिन की जुबान पर डाल देता है। फिर बाज औकात शोला उसे नीचे पहुंचाने से पहले आ पकड़ता है। आगे भी पढ़ेंगे शहाब साकिब, जो वो शोला आता है वो उससे उस शैतान को ही खत्म कर देता है जो गायब की खबर लेके निकल रहा होता है या उसको पकड़ रहा होता है। और कभी ऐसा होता है कि वो बच के निकल जाता है और वो जाके इतला देता है। और बाज़ औक़ात वो शोला पहुँचने से पहले दूसरे को वो बात पहुँचा देता है, तो वो उसके साथ 100 झूठ मिला देता है। तो कहा जाता है क्या उसने हमें फलाँ-फलाँ दिन ऐसे-ऐसे नहीं कहा था? तो इस बात की वजह से जो आसमान से सुनी थी उसको सच्चा समझ लिया जाता है। ये तो वाक़ई बड़ा नजूमी है, इसको तो पता चल गया कि अब ये होना है और इस तरह से होना है। हालाँकि इसकी कोई हकीकत नहीं है। वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून। और इसके बारे में जो ये एक और हदीस है, इससे जाने से पहले बहुत सख्त हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, और ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन होती जा रही है चीज, इसलिए इस पर रुक कर मैं बात कर रही हूँ। ये जो हाथ दिखाने हैं, ये जो स्टार्स का, फलां स्टार है तो फलां मैच होता है, नहीं होता है, यहाँ तक कि शादियां करवाते हुए भी नाम मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और ये जो चीजें की जाती हैं, ये किसी तौर पर हमें दीन इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये वाला स्टार है वो स्टार से मैच करेगा, ये नाम उस नाम से मैच करेगा, फलां चीज होगी, आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, फलां के पास जाएं। अच्छा, फिर कॉलेज में ही वैसे बैठकर गुफ्तगू होने लगती है, ऐसे ही मजाक मजाक में हाथ दिखाए जाते हैं, और ना चाहते हुए वो चीजें जहन में बैठ जाती हैं कि अच्छा उसने कहा था, उसमें से कोई हल्की सी कोई बात होती है तो कहते हैं हाँ उसने देखा, हाथ देखा था, ये बात कही थी। तो वो जो एक बात थोड़ी सी ठीक होती है ना, बाकी सारी बातों पे यकीन हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, मजाक मजाक में भी किसी को अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए कि देखो और बताओ कि क्या है मेरे हाथ में, या किसी की कुछ कही हुई बात को सही तस्लीम नहीं करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, जो शख्स किसी अर्राफ के पास गया और उससे किसी चीज के बारे में पूछा तो उसकी 40 रातों की नमाज कबूल नहीं होगी। सही हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत। कौन होते हैं? गुमराह लोग ही। क्या तूने नहीं देखा कि वो हर वादी में सर मारते फिरते हैं, और ये कि वो कहते हैं जो करते नहीं, उनमें हकीकत कम ही होती है, इल्ला माशाअल्लाह। इसलिए कहा जा रहा है कि वो हर वादी में सर मारते फिरते हैं, और जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं। इसीलिए शायरी को नापसंदीदा करार दिया गया है, आम शायरी जो कि हमारे यहाँ कॉमन है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, इश्कबाजी है, या औरत के हुस्न की और उसकी बातें हैं, या शराब और शराब से मुतल्लिक आप अशार में अक्सर में देखेंगे कि इस किस्म की चीजें हो रही होती हैं। फिर बाजारी औरतों की बातें होती हैं, शहवत भड़काने वाली ऐसी ऐसे अशार कहे जा रहे होते हैं, या बगैर वजह के बहुत तारीफें किसी की जा रही होती हैं, बगैर वजह की बहुत मजम्मत की जा रही होती है, इसलिए उसको नापसंद किया गया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, तुम में से किसी आदमी का अंदरून यानी सीना या पेट पीप से भर जाए जो उसे गला दे,
تو وہ اس سے بہتر ہے کہ شعر سے بھرے، اشعار سے بھرے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کا مطلب ہے کوئی اشعار کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و مجید کے بجائے اشعار آدمی پر غالب رہیں، اور وہ ایسے اشعار ہوں جو کہ اس قسم کے عشقیہ اشعار ہیں، جس طرح کی یہ جو گانے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جو کچھ یہ گایا جا رہا ہوتا ہے، یہ سب بھی کیا ہے؟ اصل میں اشعار ہی ہے نا، انہیں کو جوڑ جوڑ کے کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ جو اس قسم کی شاعری ہوتی ہے وہ کسی طور پر پسندیدہ نہیں ہے. ہاں اچھی شاعری وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی، بلکہ آپ نے اپنے صحابہ کرام سے فرمائش کر کے سنی بھی. اب جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ بہترین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوال بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ ان شعروں اور اس کے ساتھ اپنا وقت گزارے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اللہ کو بہت یاد کیا اور انتقام لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا. اور ان قریب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جان لیں گے کہ وہ لوٹنے کی کون سی جگہ لوٹ کر جائیں گے. سورۃ النمل مکی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے. توسین یہ کامل قرآن اور واضح کتاب کی آیات ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں. وہ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین بھی وہی رکھتے ہیں. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، بس وہ حیران پھرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارے والے ہیں. اور بلا شبہ یقیناً تجھے قرآن ایک کمال حکمت والے سب کچھ جاننے والے کے پاس سے عطا کیا جاتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا بلا شبہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں عنقریب تمہارے پاس اس سے کوئی خبر لاؤں گا، میں تمہارے پاس اس سے سلگایا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ تم تاپ لو. تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور اللہ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. بے شک اے موسیٰ، بے شک حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو سب طالب کمال حکمت والا ہے. اور اپنی لاٹھی پھینک. تو جب اس نے اسے دیکھا کہ حرکت کر رہی ہے جیسے وہ ایک سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر لوٹا اور واپس نہیں مڑا. اے موسیٰ مت ڈر، بے شک میں میرے پاس رسول نہیں ڈرتے، مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد بدل کر نیکی کی تو بے شک میں بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہوں. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال،
کسی ایپ کے بغیر چمکتا ہوا سفید نکلے گا۔ 9 نشانیوں میں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بلا شبہ وہ نافرمان لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آنکھیں کھول دینے والی پہنچی تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان کا اچھی طرح یقین کر چکے تھے۔ دل سے انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ حقیقت کیا ہے، بس دیکھ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ایک علم دیا، اور ان دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی۔ اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا وارث بنا، اور اس نے کہا اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہمیں ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے، بے شک یقیناً یہی واضح فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، کس اعتبار سے؟ یہ مال و جائیداد کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ نبوت، سلطنت اور علم و عمل کے اعتبار سے وراثت ہے، یعنی اس کے وارث بنے۔ کیونکہ ہم حدیث جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے ورثے میں دینار و درہم نہیں چھوڑے، انہوں نے صرف علم کا ورثہ چھوڑا ہے، تو جو اسے حاصل کر لے اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر جمع کیے گئے جو جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے تھے، پھر وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا کہ چونٹیاں یہاں پر ہیں یا کس طرح ہیں، اور یہ چونٹی کو بھی پتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ کہیں یہ نہ ہو نہ سمجھی میں انہیں پتہ نہ چلے اور وہ ہمیں کچل دے، اس لیے اندر چلے جاؤ۔ لیکن ان کی بولی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھائی ہوئی، سکھائی ہوئی تھی، تو وہ اس کی بات سے ہنستا ہوا مسکرایا اور اس نے کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اس دعا کو ہائی لائٹ کریں، بہت اہم دعا ہے۔ جو نعمتیں مجھ پر اور میرے والدین پر ہیں، کیونکہ بہت ساری نعمتیں انسان کو اپنے والدین کے تھرو ہی مل رہی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ کبھی انسان اپنی طرف سے ایسے عمل کر رہا ہوتا ہے جس سے اس کا خیال ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا، لیکن وہ ایسی قبولیت والا نہیں ہوتا، تو ایسا عمل کروا لے جس سے تو راضی ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا مجھے کیا ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ اب ان کے دربار میں، یعنی کہ اس کا مطلب ہے پرندے جانور سب موجود تھے، اور ان میں سے بھی ہدہد جتنے تھے ان میں سے بھی ایک جو نظر نہیں آیا، تو اس کا سوال کر رہے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے۔ یقیناً میں اسے ضرور سزا دوں گا، بہت سخت سزا، یا میں ضرور ہی اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ ضرور ہی میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے گا۔ بس وہ کچھ دیر ٹھہرا جو زیادہ نہ تھی، پھر اس نے کہا میں نے اس بات کا احاطہ کیا ہے، اس کا احاطہ تو نے نہیں کیا، اور میں تیرے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ بے شک میں نے ایک عورت کو پایا کہ ان پر حکومت کر رہی ہے، اور اسے ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے، یعنی خوب اچھا ملک ہے، مال و دولت والا۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، بس انہیں اصل راستے سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت نہیں پاتے، تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ بے شک کہا عنقریب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں ایک بہت اہم اصول ملتا ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی بھی خبر لے کر آئے تو اس کو پہلے تحقیق ضرور کر لیں۔ سورہ حجرات میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جب بھی کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لینا ضروری ہے، اس پر ایکشن لینے سے پہلے۔ جس طرح آپ سلیمان علیہ السلام بجائے اس کے کہ وہ کہیں اچھا ایسے ہیں
اور وہ لشکر لے کے چل پڑے، اس سے پہلے انہوں نے کیا چاہا کہ وہ تحقیق کریں کہ واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی آ کر کہے کہ تمہارے بارے میں فلاں نے یہ کہا ہے اور وہ ایسے کہہ رہی ہے اور ایسے کرے گی، تو اس کو ایکشن لینے سے پہلے اور اس کو آگے پھیلانے اور اپنا ری ایکشن شو کرنے سے پہلے جہاں تک ہو سکے اس کی تحقیق ضرور کر لیں۔ میرا یہ خط لے جا، بس اسے ان کی طرف پھینک دے، پھر ان سے لوٹ آ، بس دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی پیغام دے، اگر کسی کی طرف سے کوئی پیغام ہو اور آپ کسی کے لیے لے کر جائیں تو اس کے سر پہ سوار نہ ہو، اس کو سوچنے کا یا مشورہ کرنے کا موقع دیں، اس کے بعد اسے جواب لے کر آئیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، اذهب بکتابی ھذا، میرے اس خط کو لے جاؤ، فالقی الیہم، پھر ان پر ڈال دے، ثم تولی عنہم، پھر ان سے پیچھے ہٹ جاؤ، انہیں سوچنے سمجھنے دو کیا وہ انہوں نے آنسر کرنا ہے۔ فانظر ماذا یرجون، پھر دیکھو کیا وہ جواب دیتے ہیں، کس طرف لوٹاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو کسی کا پیغام لے جا کے سائڈ پر ہو کے کھڑے ہوں، انتظار کریں اس کی طرف سے جواب کا۔ اس ملکہ نے کہا، اے سرداروں، بے شک میری طرف ایک بہت عزت والا خط پھینکا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ کہا، اے سردارو، تم میرے معاملے میں مجھے حل بتاؤ، میں کبھی کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں یہاں تک کہ تم میرے پاس موجود ہو۔ تو اس کا مطلب ہے ملکہ بہت سمجھدار عورت تھی، وہ خود سے فیصلہ کرنے والی نہیں تھی، اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم بتاؤ کہ یہ اس طرح کر کے خط آیا، اب ہم کیا کریں۔ انہوں نے کہا، ہم بڑی قوت والے اور بہت سخت جنگ والے ہیں اور معاملہ تیرے سپرد ہے، سو دیکھ تو کیا حکم دیتی ہے۔ تو جب بھی جو مین اتھارٹی ہے، جو سب کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے شخص، اگر وہ سب سے مشورہ مانگے تو انہیں مشورہ دینا چاہیے، لیکن آخری فیصلے کا حق اسی کے پاس رہنا چاہیے جو کہ لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے ایسے کہا تھا، ہماری مانی نہیں گئی، سنی نہیں گئی، یہ نہیں ہوا یا وہ قبول کی جاتی۔ کیا بتایا جا رہا ہے، ہم بڑی قوت والے بہت سخت ہیں، یعنی کہ ہم جنگ لڑ سکتے ہیں اگر تم کہو، آگے تمہاری مرضی ہے جیسے تم چاہو۔ اس نے کہا، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے رہنے والوں میں سے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ کریں گے، اور بے شک میں ان کی طرف کوئی تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر انتظار کرنے والی ہوں کہ ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ تو جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے کہا، کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرتے ہو؟ تو جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو، یعنی دنیا کا مال اور یہ چیز مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ان کے پاس واپس جا، اب ہر صورت ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کے مقابلے کی ان میں کوئی طاقت نہیں، اور ہر صورت انہیں اس سے اس حال میں ذلیل کر کے نکالیں گے کہ وہ حقیر ہوں گے۔ تو اب اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ سبا کو جب یہ اطلاع مل گئی تو اس نے اپنے لشکر اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ روانہ ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اور وہ سارا کچھ جو آئے تھے ایلچی انہوں نے بتایا کہ کس شان کا وہ دربار ہے اور کیا کیا کچھ وہاں موجود ہے۔ تو وہ اس سے پہلے کہ سلیمان علیہ السلام حملہ کرتے یا جاتے، وہ اس سے پہلے ہی روانہ ہو گئی سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے۔ کہا، اے سرداروں، اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، کہا، اے سرداروں، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں۔ جنوں میں سے ایک طاقتور شرارتی کہنے لگا، میں اسے تیرے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا کہ تو اپنی جگہ سے اٹھے، اور بلا شبہ میں اس پر یقیناً پوری قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ اس نے کہا، جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا، میں اسے تیرے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ تیری آنکھ تیری طرف جھپکے۔ بس جب اس نے اسے اپنے پاس پڑا ہوا دیکھا تو اس نے کہا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ وَمَا شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے شکر کیا تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بہت بے پرواہ، بہت کرم والا ہے۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو لے کر آیا، یہ جس جن نے آم جھپکتے میں حاضر کیا، اس کی کوالٹی بتائی گئی ہے کہ وہ علم والا تھا، اس لیے اس نے فوراً کر لیا۔ تو علم کو ہمیشہ چاہے کوئی بھی فیلڈ ہے اس میں فضیلت ہی حاصل ہے۔
جس کے پاس دین کا کتاب کا علم موجود ہے وہ چاہے دنیا کا کسی کے پاس بہت بے علم ہو، اس سے بہرحال وہ برتر ہی ہے، اس سے اعلیٰ ہی ہے، اونچا ہی ہے۔ اس لیے اسپیشل اللہ نے یہ مینشن کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ دوسرا یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے نعمت ملتے ہی فوراً اس چیز کو جج کر لیا، جان لیا کہ یہ اللہ نے مجھے ٹیسٹ کیا ہے۔ تو کوئی بہت بڑی نعمت، کوئی کچھ بھی ایسا ملے تو فوراً سوچیں اب میرا ٹیسٹ ہے اس میں دراصل کہ میں شکر کرتی ہوں یا ناشکری کرتی ہوں۔ جو امپاسبل تھا، جو لگ ہی نہیں رہا تھا مجھے مل سکتا ہے، وہ مل گیا، وہ ہو گیا، ایک دم سے ایسا پیش آ گیا، تو اصل میں وہ میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ اب میرا رویہ کیا ہوگا، شکری والا یا ناشکری والا ہوگا۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے فوراً کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کمال نہیں ہے۔ اور کس لیے فضل ہے؟ لیبلوانی اشکر ام اکفر، اور یہ مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں، ناشکری کرتا ہوں۔ کہا اس کا تخت اس کے لیے بے پہچان کر دو تاکہ ہم دیکھیں کیا وہ راہ پر آتی ہے یا ان لوگوں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ پھر جب وہ آئی تو اسے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، اور ہم اس سے پہلے علم دیے گئے تھے اور ہم فرما بردار تھے۔ اور اسے اس چیز نے روکے رکھا جس کی عبادت وہ اللہ کے سوا کرتی تھی، بلا شبہ وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اسے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جا، تو جب اس نے اسے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ اس نے کہا یہ تو شیشوں کا ملائم بنا ہوا فرش ہے۔ اس ملکہ نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گئی۔ تو جب تخت اور بادشاہت اور سب کچھ دیکھا تو اس کو دیکھ کر ہی وہ جان گئی کہ یہ کوئی دنیا والا بادشاہ نہیں ہے، یہ واقعی کوئی خاص بادشاہ ہے، اور جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ تو فوراً اس پر ایمان لے آئی کہ میں سلیمان کے رب پر ایمان لے آئی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اچانک وہ دو گروہ ہو کر جھگڑ رہے تھے، دو گروہ یعنی کہ ایک ایمان والے اور ایک جنہوں نے قبول نہیں کیا۔ کہا اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کیوں جلدی مانگتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم نے تیرے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ہمراہ ہیں بدشگونی پکڑی ہے۔ کہا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو، اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو سرزمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور ہی اس پر اور اس کے گھر والوں پر رات حملہ کریں گے، پھر ضرور ہی اس کے وارث سے کہہ دیں گے ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، اور بلا شبہ ہم ضرور سچے ہیں۔ اب کیا تھا کہ جو اس قوم کے لوگ تھے ان میں سے 9، جس کو کہیں گے آج کے الفاظ میں بدماش قسم کے لوگ تھے، اور انہوں نے کیا کرنا چاہا، انہوں نے چاہا کہ صالح علیہ السلام اور ان کے خاندان کو رات کے وقت جبکہ کوئی موجود نہ ہو، نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے، اور صبح پھر اس سے بالکل بے پرواہ بھی ہو جائے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس نے مار دیا۔ اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی، اور وہ سوچتے تک نہ تھے، بس دیکھ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے انہیں اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ تو یہ ہیں ان کے گھر گرے ہوئے، اس کے باعث جو انہوں نے ظلم کیا، اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو جانتے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور بچتے رہے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کو آتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو؟ کیا بے شک تم واقعی عورتوں کو چھوڑ کر شہوت سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ جہالت برتتے ہو۔ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، بلا شبہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک باز بنتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر اس کی بیوی ہم نے اسے پیچھے رہنے والوں میں طے کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، سو بری بارش تھی ان لوگوں کی جو ڈرائے گئے تھے۔ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ کیا وہ شریک بہتر ہے یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ رونق والے باغات اگائے، تمہارے بس میں نہ تھا کہ ان کے درخت اگاتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ کیا وہ شریک بہتر ہے یا وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنا دی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔
یا وہ جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت ہی کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یا وہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے اور وہ جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک ایک نشانی کا اظہار کرے کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو کرنے والا ہے؟ یا وہ جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے اور جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بے شک بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں گم ہو گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی تو کیا واقعی ہم ضرور نکالے جانے والے ہیں؟ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے ہم سے یہ وعدہ کیا گیا اور ہمارے باپ دادا سے یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں۔ کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا، اور ان پر غم نہ کر اور نہ اس سے کسی تنگی میں ہو جو وہ چال چلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ کہہ دے قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ پہنچا ہو اس کا کچھ حصہ جو تم جلدی مانگ رہے ہو، اور بے شک رب یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے۔ بے شک اور لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور بے شک تیرا رب یقیناً جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان و زمین میں کوئی غائب چیز نہیں مگر وہ ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک وہ یقیناً ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ بے شک تیرا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہی سب پر غالب سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک بس اللہ پر بھروسہ کر، یقیناً تو واضح حق پر ہے۔ انسان جب حق پر ہو تو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ پر ہی، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اگر میں صحیح حق پر ہوں، سچ پر ہوں۔ بے شک تو نہ مردوں کو سناتا ہے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سناتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں۔ یہ جو سننا ہی نہ چاہے اس کو آپ سنوا نہیں سکتے۔ سوئے ہوئے کو تو جگا سکتے ہیں، لیکن جو جاگتے ہوئے سویا ہوا بنا ہوا ہو اس کو نہیں آپ جگا سکتے۔ جو جاگتے ہوئے بس آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، چھپائے ہوئے ہیں، اور نہ تو کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لانے والا ہے۔ تو نہیں سنائے گا مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہیں۔ اور جب ان پر بات واقعہ ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیات نشانیوں میں سے سب سے پہلی سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور دابا ایک جانور کا دوپہر کے وقت لوگوں کے سامنے نکلنا ہے، ان میں سے جو بھی دونوں سے پہلی ہوگی دوسری اس کے بعد قریب ہی ظاہر ہو جائے گی۔ اور یہ جانور کیوں نکلے گا جانتے ہیں؟ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ اس کے نکلنے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے گا، کیونکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دین کی دعوت دینا چھوڑ چکے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب وہ کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ ایک جانور کے ذمہ یہ کام لگائے گا کہ وہ زمین سے نکلے گا اور وہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے گا۔ تو اسی لیے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک جماعت اکٹھی کریں گے ان لوگوں سے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی قسمیں بنائی جائیں گی یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو فرمائے گا، یہاں تک کہ ان کی قسمیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا پورا علم حاصل نہ کیا تھا، یا کیا تھا جو تم کیا کرتے تھے؟ اور ان پر بات واضح ہو جائے گی اس کے بدلے جو انہوں نے ظلم کیا، پس وہ نہیں بولیں گے۔ جہاں پر انسان کو کوئی چانس ہونا کہ اب بات بدلی جا سکتی ہے، میں جھوٹ بول سکتا ہوں، ٹھیک ہے بول لوں، وہاں پر تو بول لیا۔ جہاں پر اللہ کے سامنے جب زبان اور ہر چیز بند کر دی جائے گی اور اپنے اعضاء ہی بول رہے ہوں گے، اور جب کسی قسم کا کوئی
رہے گا ہی نہیں آپشن کہ کسی طرح سے جھوٹ بول کے بچا جا سکتا ہے، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ نہیں بولیں گے. ان پر بات واقعہ ہو جائے گی، اس کے بدلے جو انہوں نے ظلم کیا، بس وہ نہیں بولیں گے. وہ جان لیں گے کہ اب ان کی سزا کا وقت ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. تو اللہ نے رات کو کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ اس میں آرام کریں، یا پھر پیکج کرا کے پوری رات باتیں کریں، جاگیں. ہمارے ہاں تو اب آج کل یہ چیزیں موجود ہیں نا، راتوں کو جاگا جائے. رات کا جو مقصد ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ ظلم کیا ہے؟ جہاں پر جو چیز رکھنی چاہیے اس کی جگہ پر کسی دوسری جگہ پہ رکھ دینا، اس کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. تو رات کے وقت سونا نہیں اور دن کے وقت سونا، یہ آپ اپنے ذات پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے. چاہے دن بھر سوئے رہے، آپ رات والا فریش ہو ہی نہیں سکتے. پتہ ہے نا، تجربہ ہے آپ سب کو. دن بھر بھی سوئے رہے، رات والی نیند نہیں پوری ہو سکتی. اور رات کو اگر لگ کے تھوڑا سا بھی آپ 4-5 گھنٹے بھی سو لیے ہیں نا، تو وہ بھی آپ کے لیے کافی ہو جاتے ہیں دن کے لیے. تو اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے. راتوں کے وقت جاگنا اور دن کے وقت سونا یہ فطرت کے خلاف چیز ہے، پسندیدہ نہیں ہے. یہاں تک کہ ہم نے رمضان میں بھی اب آج کل یہ رواج بہت پکڑتا جا رہا ہے کہ لوگ ساری رات جاگتے ہیں اور پھر سارا دن سوتے ہیں، وہی نا سحری کر کے. تو وہ اصل میں رات تو گزار دی نا. عشاء سے فجر کے درمیان والا ٹائم اصل رات کا وقت ہوتا ہے، وہ سونے کا وقت ہے. اس سے پہلے تہجد کے لیے اٹھنا، نفل پڑھنا، وہ اپنی جگہ پر. رات ساری جاگیں گے، اس کو ضائع کریں گے، کیونکہ رات کو بیٹھ کر آپ نے نفل تو پڑھنے نہیں ہے. جو جاگنے والے ہوتے ہیں ساری رات، انہوں نے جاگنا ہے، مل کر بیٹھنا ہے، جو ادھر ادھر کی باتیں، کام، یہ وہ سب کچھ کرنا ہے. پھر کیا ہے، اب جو روزہ رکھ کے دن ہے اس میں اب نیند آئی رہے گی، سوئے رہیں گے، کیونکہ اچھی بات ہے، سوئے رہیں آرام سے، روزہ گزر جائے گا. پھر عبادات کا وقت کدھر جائے گا؟ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس چیز کا جہاں پر جو مقام ہے اس کو ویسے ہی لیا جائے. چاہے رات میں تھوڑی دیر سونے کا وقت ملتا ہے، اتنی دیر بھی سو لیا جائے تو وہ اچھی بات ہے. ہر چیز رک جاتی ہے. اور یہ ہم جانتے ہیں نا، یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ بچے کو کیوں کہتے ہیں زیادہ سوئے تو جلدی بڑا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے. سب کچھ بچے کے لیے تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، پتہ ہے ہمیں بچے کا سونا زیادہ اس کی گروتھ کے لیے اچھا ہے. تو بڑوں کا بھی ایسے ہی ہے. اور پھر اس ٹائم میں کچھ ہارمونز نکل رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ریلیز ہوتے ہیں اور وہ سونے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن ہم اسکرین پہ جب لگ جاتے ہیں تو اسکرین کے جو سیلز اور ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ نیند کو غائب کر دیتے ہیں. اچھا، یہ بھی ہمارا عام رواج ہے، سونے سے پہلے موبائل یوز کرنا. ہر 100 میں سے میرا خیال ہے 99 لوگ یہ کام کرتے ہیں. اب کیا ہے کہ جب اسکرین سامنے ہوتی ہے تو اسکرین کا سب سے زیادہ نیگیٹو اثر، جو پہلا اثر ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ نیند کو اڑا دیتا ہے. آپ کے وہ ہارمونز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کو نیند لا رہے تھے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ رات میں اندھیرے کی کیا حکمت ہے؟ رات بھی روشن رہتی. اللہ بس ٹائم مقرر کر دیتا کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک تم لوگوں نے سونا ہے. اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اندھیرا ایسے ہارمونز کو ریلیز کرتا ہے جس سے انسان کو نیند آتی ہے. اور اسکرین کیا ہوتی ہے؟ صحیح روشنی والی سامنے، اس پہ نگاہیں لگی تو ساتھ ہی وہ ہارمونز وہ سب کچھ ختم، تو نیند چلی جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں نیند نہیں آ رہی، اس سے فون یوز کر رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، کرتے 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 تھک جاتے ہیں، پھر لیٹ ہو جاتے ہیں، پھر صبح فجر مس ہوتی ہے. کوئی بھی اور ریزن نہ ہو، کوئی بھی اور نہ ہو، صرف اس وجہ سے، اس نیت سے رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں کہ صبح فجر میں وقت پہ پڑھ سکیں. اکثر لوگ جن کی فجر مس ہوتی ہے ان کا سب سے اہم پہلا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو ٹائم سے نہیں سوئے ہوتے، جس کی وجہ سے ان کی صبح فجر رہ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے رات کو ہم نے بنایا آرام کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور دن کو کام کے لیے روشن بنایا، اس میں کام کاج کیے جائیں. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے گھبرا جائے گا، مگر جسے اللہ نے چاہا، اور وہ سب اس کے پاس ذلیل ہو کر آئیں گے. بے شک. اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے، انہیں جمے ہوئے گمان کرتا ہے، حالانکہ اس وقت بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے.
اس اللہ کی کاریگری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ تو جب قیامت واقعہ ہوگی، پہاڑ جو کہ اتنے بڑے اور اپنی جگہوں پہ ٹکے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ سموتھ اور ٹکی ہوئی ہے، وہ بھی چلائے جائیں گے۔ یقیناً وہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوگا۔ جو اس دن کی پریشانی، ٹینشن ہوگی، اس سے جو ایمان والا ہے، جو نیکی لے کر آئے گا، وہ اس سے امن میں ہوگا۔ وَمَا جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے۔ تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت دی، اور اسی کے لیے ہر چیز ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن پڑھوں، پھر جو سیدھے راستے پر آ جائے تو وہ اپنے ہی لیے راستے پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہو تو کہہ دیجئے کہ میں تو بس ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ بے شک سورۃ القصص مکی صورت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تواسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ تواسیم میم، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہم تجھ پر موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا، جن میں سے ایک گروہ کو وہ نہایت کمزور کر رہا تھا، ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ بلا شبہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں نہایت کمزور کر دیا گیا تھا۔ کن کو؟ بنی اسرائیل کو، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہی کو وارث بنائیں، اور انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہ چیز دکھلائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس پر ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فرعون جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا اور اس کی خبر سنتا تو اس کو مروا دیا کرتا ہوتا تھا، اپنی سلطنت، اپنی بادشاہت جانے کے ڈر سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ الہام کیا کہ تم اس کو جب تک بچاؤ رہ سکتا ہے، خبر نہ پہنچے کسی کو، تب تک اپنے پاس رکھو، دودھ پلاؤ، تھوڑا سا وہ برداشت کے قابل ہو جائے کچھ وقت گزارنے کے، تو اس کے بعد تم اس کو پانی میں ڈال دینا۔ یہ ایک بہت سخت مشکل کام تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو، ایک تو ہے نا کوئی چھین کے لے گیا ہے، اس میں اختیار نہیں، ایک اپنے ہاتھ سے خود آپ پانی میں ڈال رہے ہیں، بہت ہی مشکل تھا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو فرعون والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ آخر ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے، تو جب اللہ کی مدد آتی ہے تو انسان دشمنوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی بچ جاتا ہے، اللہ اس میں بھی اس کو بچا لیتا ہے، اس میں بھی ان کے لیے خیر آ جاتی ہے، ان کے وسائل، ان کا سب کچھ یوز ہوا۔ اس سے بہتر جو تربیت کا عمل تھا یا جو وسائل تھے، کھانا پینا رہنا، وہ سب کچھ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہیں دے سکتی تھی، جو ان کو وہاں پر محل میں میسر آ گیا، وہ سب کچھ مل گیا۔ اب کیا ہوا؟ اور فرعون کی بیوی نے کہا، کون تھی یہ؟ حضرت آسیہ، اور یہ بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھی خاتون تھی۔ تو نبی کی پرورش کے لیے بھی اللہ نے جن کو چنا، وہ جو جنت کی خواتین ہیں اور جو سب سے اعلیٰ خواتین ہیں، ان میں سے ان کو قرار دیا گیا ہے۔ آسیہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، بہت سارے اچھے اچھے گزرے ہیں، مگر عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی، اور عائشہ کی عورتوں پر برتری ایسے ہی ہے جیسے سرید کی برتری تمام کھانوں پر ہوتی ہے۔ ایسے ہی بخاری کی روایت ہے۔ تو اب فرعون تو ایک جابر بادشاہ تھا تربیت میں، لیکن کس کے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، حضرت آسیہ کی۔ حضرت آسیہ بہترین عورت قرار دی گئی اور وہ بھی ایمان لے آئی تھی، اور ہم جانتے ہیں کس طرح سے فرعون نے ان پر ظلم کیے تھے۔ تو وہ کیا کہنے لگی؟ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، امید ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ سمجھتے نہ تھے۔
اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تجھ پر اپنی محبت ڈال دی تھی. یعنی جو دیکھتا اس کو بچے پہ جس طرح پیار آتا ہے نا، تو ویسے پیار آنے والا بچہ. یہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص یہ بھی عطا کیا گیا، تو ان کو جو دیکھتا اس کو پیار آتا. تو اب جب وہ ایک بچہ محل پہنچا اور ان کی اولاد بھی نہیں تھی اور وہ بچہ بھی دیکھنے میں محبت کھینچنے والا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو ہم اپنے پاس رکھ لیں. اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا، فارغہ خالی ہو گیا. علماء اس کی تفسیر میں کہتے ہیں یعنی ہر دوسری بات، ہر دوسرے غم، ہر دوسری چیز سے خالی ہو گیا. صرف ایک اپنے اس بیٹے کی فکر لگی اور بس اس کا غم ہی دل میں بھر گیا، اسی کی ہر وقت فکر. یقیناً وہ قریب تھی کہ اسے ظاہر کر ہی دیتی، بتا ہی دیتی کہ میرا بیٹا ہے، یہ کہاں پہ گیا ہے دیکھ لیتی. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے اس کے دل پر بند باندھ دیا تھا تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو. تو یہ دل کی مضبوطی جو ہوتی ہے نا، کبھی غم میں انسان کہتے پتہ نہیں میں کیسے اس غم سے گزر گئی، پتہ نہیں میں نے کیسے وہ برداشت کر لیا. وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اور کبھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی لیکن برداشت ہی نہیں ہو رہا ہوتا، اس پر ہی اتنا غم، اتنا رونا اور اتنی بری حالت ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ سے صبر کی توفیق ہمیشہ مانگنی چاہیے. جو اللہ سے صبر مانگتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ اسے صبر عطا کر دیتا ہے. لیکن صبر مانگنے کی ضرورت ہے. پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیں اور یہ کہیں نہیں میں نہیں صبر کر سکتی، نہیں مجھے بہت غصہ آتا ہے، نہیں میں نہیں کسی کی بات برداشت کر سکتی، تو پھر آپ واقعی نہیں برداشت کر سکیں گے، پھر واقعی آپ صبر نہیں کر سکیں گے، پھر واقعی آپ اس کی باتوں پہ غصے ہوں گے. تو اس کو برداشت کرنا، اس کی کوشش کرنا، اللہ اس کو لازمی پھر صبر عطا کرتا ہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر اللہ اس کا دل نہ باندھتا تو وہ ظاہر ہی کر دیتی. اور اس نے اس کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا. کس کی بہن سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے. کس نے کہا؟ والدہ نے کہا. بس وہ اسے ایک طرف سے دیکھتی رہی اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے. اب وہ بہن دیکھتی رہی کہ یہ کہاں پر جا رہا ہے، جس ٹوکری میں ڈالا ہے وہ کہاں جا رہی ہے. اور ہم نے اس پر پہلے سے تمام دودھ حرام کر دیے. یعنی کہ جب وہ پہنچا محل میں موسیٰ علیہ السلام، اور اب یہ مسئلہ پیش آیا کہ چونکہ شیر خوار بچہ ہے اور اس کو دودھ پلانا ہے، اور وہ کوئی دودھ نہیں لے رہا. عورتوں کو بلایا گیا، مختلف دائیوں کو، کسی کا وہ دودھ نہ لے، اور بچہ مسلسل رو رہا تھا. یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا. تو اس نے کہا، یعنی کہ جو بہن تھی وہ بھی سب کچھ دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ عورتوں کے ساتھ وہاں پر سارا کچھ کس طرح سے ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کیا میں تمہیں ایک گھر والے بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں. تو ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا. اب کیا ہوا، جب وہ ماں آئی اور اس نے کرایا پھر تو بچہ چپ کر گیا. تو انہوں نے لے لیا. اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اہل علم لکھتے ہیں ایسی ماں ہے کہ جس نے اپنے بچے کو پالا بھی اور اس پر پیسے بھی وصول کیے. تو اللہ کی راہ میں انسان جب صبر کرتا ہے، آزمائش میں اپنے آپ کو جما کے رکھتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، تو اللہ اس کو اس کا بہت زیادہ ریوارڈ دیتا ہے. ایسا بدلہ دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس حد اس سے بڑھ کر ایک یہ تھا کہ وہ بچا بچا کے چھپا چھپا کے رکھتی، ایک سب کے سامنے اعلان ہو گیا، بچہ بھی پاس ہے اور محل کی طرف سے ساری مراد بھی آ رہی ہے، سب کچھ کھانے پینے پہننے کا بچے کا اس کو مل رہا ہے. تو ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے. یعنی جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کے بعد جو وہ کہے ویسا نہ ہو. اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا طاقتور ہو گیا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور اسی طرح نیکی کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں. اس سے پہلے ہم بہت سارا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ پایا کہ لڑے ہیں. اب جب جوان ہوئے اور وہیں پر مصر کے اندر ہی وہ صبح کے وقت داخل ہوئے تو دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے. یہ اس کی قوم سے ہے اور یہ اس کے دشمنوں میں سے ہیں، کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک فرعونیوں میں سے تھا. تو جو اس کی قوم میں سے تھا اس نے اس سے اس کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا. وہ تو ایسے ہی مکہ مارا بچاؤ کرنے کے لیے، لیکن اسی سے وہ جو دشمن قوم کا شخص تھا وہ مر گیا.
کہا یہ شیطان کے کام سے ہے، یقیناً وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ کہا اے میرے رب یقیناً میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، سو مجھے بخش دے، تو اس نے اسے بخش دیا، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چاہے غلطی سے ہی لگ جائے کسی کو، اس پر بھی شرمندگی کا اظہار ہونا چاہیے، اس پر بھی معافی مانگنی جانی چاہیے، اس پر اکڑنا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں تو یہ نہیں چاہ رہی تھی، ایسے ہی لگ گیا، اب اس میں کیا ناراضگی والی بات ہے، اس میں کیا بات ہے؟ نہیں، وہ آپ سے بہرحال غلطی ہوئی ہے، اس کی معافی مانگی جانی چاہیے۔ کہا اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا تو میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ غرض اس نے شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی، کیونکہ اب کیا تھا، شخص مر گیا اور پکڑ ہو سکتی تھی۔ اس نے شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی انتظار کرتا تھا تو اچانک وہی شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی اس سے فریاد کر رہا تھا، دوبارہ ایک اور سے لڑا تھا اور بلا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا یقیناً تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ پھر جو ہی اس نے ارادہ کیا تو اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا۔ اس نے کہا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ زمین میں زبردست بن جائے اور نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ تو اب جو دشمن قوم کا تھا اس نے کہا کہ تو ایسے ہی مجھے قتل کر دے گا جس طرح کل کیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ خبر بہت دور تک سب کو پہنچ چکی تھی۔ اس نے اگر کہا اے موسیٰ بے شک سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کرتے ہیں، بس نکل جا، یعنی بھاگ جا، یہاں سے نکل جا، یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو وہ ڈرتا ہوا اس سے نکل پڑا، انتظار کرتا تھا۔ کہا اے میرا مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے۔ تلاوت سننے تھوڑی۔ سورۃ القصص آیہ نمبر 22۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جب اس نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا میرا رب قریب ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر لے جائے۔ تو بندہ مومن ہر حال میں رب کے ساتھ گفتگو اور بات چیت میں رہتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اکیلے نکلے ہیں لیکن ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ پچھلی آیت میں دیکھیں، آیت 21 میں رَبِّ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ، اے میرا مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ پھر یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ قَالَ عَسَىٰ رَبِّی أَن يَهْدِيَنِی سَوَاءَ السَّبِیلِ۔ تو یہ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے، دل میں کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر لے جائے گا، وہ میرا کوئی انتظام کر دے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو اس پر لوگوں کے گروہ کو پایا جو پانی پلا رہے تھے، اور ان کے ایک طرف دو عورتوں کو پایا کہ اپنے جانور ہٹا رہی تھیں۔ کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس لے جائیں، اور ہمارا والد بڑا بوڑھا ہے۔ تو اس نے ان کے لیے پانی پلا دیا، پھر پلٹ کر سائے کی طرف گیا اور اس نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک میں جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے اس کا محتاج ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ بہت پیاری دعا ہے، ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی خیر مانگنے کے لیے دعا ہے۔ اور خاص طور پہ چونکہ یہ دعا ایسی ہے جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ ہوا تھا، یعنی اس کا آگے جو تفصیل آ رہی ہے اس میں رشتہ طے پایا تھا، تو کچھ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دعا کو خاص طور پہ رشتہ جس کا نہ ہو رہا ہو اس کے لیے پڑھی جائے اس نیت کے ساتھ، ورنہ تو ہر نیت، کوئی رزق میں کمی ہے، رزق موجود نہیں ہے، کوئی اور چیز چاہیے، ہر اس چیز کو ذہن میں لا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ تو جو بھی بھلائی جو بھی خیر میری طرف اتارے میں اس کی محتاج ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو ان دونوں میں سے ایک بہت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اللہ کو عورت کی حیا، عورت کا حیا کے ساتھ معاملہ کرنا، حیا کے ساتھ بات کرنا، حیا کے ساتھ چلنا اتنا پسند ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پہ اس عورت کا حیا کے ساتھ چلنے کا ذکر کیا ہے کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس نے کہا بے شک میرا والد تجھے بلا رہا ہے تاکہ تجھے اس کا بدلہ دے جو تو نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے حال بیان کیا تو اس نے کہا خوف نہ کر، تو ان ظالم لوگوں سے بچ نکلا ہے۔
ابن अबी हातिम ने उमर रदियल्लाहु अन्हु से नकल किया है कि उन्होंने फरमाया फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, यानी जो औरत हया से चलती हुई आई उसके बारे में फरमाया है उमर रदियल्लाहु अन्हु ने, वो निहायत हया के साथ अपना कपड़ा चेहरे पर डाले हुए आई, बेबाक औरतों की तरह नहीं जो बेधड़क और बेखौफ चली आती हों, हर जगह जा घुसती, हर तरफ निकल जाती हों। ये तो जो ये हमने कॉन्फिडेंस के नाम पर जो हया खत्म कर दी है, इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। ये कॉन्फिडेंट है तो जी जहाँ चाहे जैसे चाहे जो मर्जी चाहे बोले, और हम उसे कहीं बहुत बोल्ड है, बहुत कॉन्फिडेंस है उसमें। कॉन्फिडेंट होने में और हया होने में बहुत फर्क होता है। कॉन्फिडेंस होते हुए भी इंसान हया के साथ रह सकता है। इससे हरगिज ये मुराद नहीं है कि हया, अगर हया है तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस को इस्तेमाल किया जाता है, सड़कों पर आकर जो जो कुछ बोला जाता है, कहा जाता है, औरतों की जिस तरह हकूक मांगे जाते हैं, वो किसी तौर पर हया के मुताबिक नहीं है, वो उसके मुनाफी ही है। दोनों में से एक ने कहा, यानी जो दोनों लड़कियां थी उनमें से एक ने कहा, ए मेरे बाप, इसे उजरत पर रख ले, क्योंकि सबसे बेहतर शख्स जिसे तू उजरत पर रखे ताकतवर अमानतदार ही है। तो ये ताकतवर होना और अमानतदार होना, ये दो क्वालिटीज हैं जो कि किसी को भी अगर उजरत पे, मजदूरी पे, काम पे रखना है तो उसके अंदर ये देखी जाएंगे। उसने कहा, बेशक मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दो बेटियों में से एक का निकाह तुझसे कर दूं, इस शर्त पर कि तू 8 साल मेरी मजदूरी करेगा। फिर अगर तू 10 पूरे कर दे तो वो तेरी तरफ से है, और मैं नहीं चाहता कि तुझ पर मुशक्कत डालूं। अगर अल्लाह ने चाहा तो यकीनन तू मुझे नेक लोगों में से पाएगा। कहा, ये बात मेरे दरमियान और तेरे दरमियान तय है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उन दोनों में से जो मुद्दत मैं पूरी कर दूं तो मुझ पर कोई ज्यादती ना होगी, और हम जो कुछ कह रहे हैं उस पर अल्लाह गवाह है। और असल में फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल ही पूरे किए थे। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मुद्दत पूरी कर दी और अपने घर वालों को लेकर चला, यानी अपनी बीवी को लेकर चला, तो उसने पहाड़ की तरफ से एक आग देखी। अपने घर वालों से कहा, तुम ठहरो, बेशक मैंने एक आग देखी है, हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए उससे कोई खबर ले आऊं, या आग का कोई अंगारा, ताकि तुम ताप लो। तो जब वो उसके पास आया तो उसे उस बाबरकत किताब में वादी के दाएं किनारे से एक दरख्त से आवाज दी गई कि ए मूसा, बिलाशुबा मैं ही अल्लाह हूँ जो सारे जहानों का रब है, और ये कि अपनी लाठी फेंक। तो जब उसने उसे देखा कि हरकत कर रही है जैसे वो एक सांप है, तो पीठ फेर कर चल दिया और पीछे नहीं मुड़ा। ए मूसा, आगे आ और खौफ न कर, यकीनन तू अमन वालों में से है। अपना हाथ अपने गिरेबान में दाखिल कर, वो किसी ऐब के बगैर सफेद निकलेगा, और खौफ से बचने के लिए अपना बाजू अपनी जानिब मिला ले। सो ये दोनों तेरे रब की जानिब से फिरौन और उसके सरदारों की तरफ दो दलीलें हैं, बिलाशुबा वो हमेशा से नाफरमान लोग हैं। कहा, ए मेरा रब, बेशक मैंने उनमें से एक शख्स को कत्ल किया है, इसलिए डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल कर देंगे, और मेरा भाई हारून वो जुबान में मुझसे ज्यादा फसीह है, तो उसे मेरे साथ मददगार बनाकर भेज कि मेरी तस्दीक करे, बेशक मैं डरता हूँ कि वो मुझे झुटला देंगे। कहा, हम तेरे भाई के साथ तेरा बाजू जरूर मजबूत करेंगे और तुम दोनों के लिए गलबा रखेंगे, सो वो तुम तक नहीं पहुंचेंगे। हमारी निशानियों के साथ तुम दोनों और जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की गालिब आने वाले हो। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास हमारी खुली निशानियां लेकर आया, तो उन्होंने कहा, ये तो एक घड़े हुए जादू के सिवा कुछ नहीं, और हमने ये अपने पहले बाप दादा में नहीं सुना। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब उससे ज्यादा जानने वाला है जो उसके पास से हिदायत लेकर आया, और उसको भी जिसके लिए उस घर का अच्छा अंजाम होगा। बेशक हकीकत ये है कि जालिम कामयाब नहीं होते। और फिरौन ने कहा, ए सरदारों, मैंने अपने सिवा तुम्हारे लिए कोई माबूद नहीं जाना, तो ए हामान, मेरे लिए मट्टी पर आग जला, फिर मेरे लिए एक ऊंची इमारत बना, ताकि मैं मूसा के माबूद की तरफ झांकूं, और बेशक मैं यकीनन इसे झूठों में से गुमान करता हूँ। तो नाउजुबिल्लाह, दीन के खिलाफ चलने वालों के ऐसे ही वतीरे होते हैं, ऐसे ही काम होते हैं। अब फिरौन ने क्या कहा, अपने वजीर से कहा, हामान से, कि ऐसा करो, तुम एक ऊंची सी इमारत बनाओ जिस पे चढ़ के मैं इसके रब को देखूं, तो इसका रब कोई मौजूद नहीं है, ये ऐसे ही बातें करता है। और वो और उसके लश्कर किसी हक के बगैर जमीन में बड़े बन बैठे, और उन्होंने गुमान किया कि बेशक वो हमारी तरफ वापस नहीं लाए जाएंगे। तो हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ लिया, फिर उन्हें समंदर में फेंक दिया। सो देख जालिमों का अंजाम कैसा था। और हमने उन्हें ऐसे पेशवा बनाया जो आग की तरफ बुलाते थे,
اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ دور دفع کیے گئے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دیا، جو لوگوں کے لیے دلائل اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت اور نصیحت حاصل کرنا، نہ کہ صرف برکت والا بنا کر اس کو اوپر سجا کے رکھتے ہیں۔ اور اس وقت تو مغربی جانب میں نہیں تھا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم کی، وحی کی، اور نہ تو حاضر ہونے والوں میں سے تھا، اور لیکن ہم نے کئی نسلیں پیدا کی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی، اور نہ تو اہل مدین میں رہنے والا تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیات پڑھتا ہو، اور لیکن ہم ہمیشہ رسول بھیجنے والے رہے ہیں۔ اور نہ تو پہاڑ کے کنارے پر تھا جب ہم نے آواز دی، اور لیکن تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ انہیں اس کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے گی جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا اسے اس جیسی چیزیں کیوں نہ دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، تو کیا انہوں نے اس سے پہلے ان چیزوں کا انکار نہیں کیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام والی نشانیاں کیوں نہیں ہیں؟ تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام والی نشانیاں تھیں اس وقت تم نے ان کو بھی نہیں مانا تھا۔ یہ تو بہانے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ دونوں مجسم جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور کہنے لگے ہم تو ان سب سے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے پھر اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو کہ میں اس کی پیروی کروں اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تیری بات قبول نہ کریں تو جان لے کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بے شک اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں پے در پے بات پہنچائی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہی ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بے شک ہم اس سے پہلے فرما بردار تھے۔ یہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوہرا دیا جائے گا اس کے بدلے کہ انہوں نے صبر کیا، اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو ہٹاتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ہم حدیث پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدموں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ کون کون یاد ہے آپ کو؟ ایک اہل کتاب جو کہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، اور ایک وہ غلام جو کسی کے ملکیت میں ہے، وہ اپنے مالک کا حق بھی پورا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی حق دیتا ہے، اور ایک وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہے جس سے وہ جمع کرتا تھا، اسے اس نے ادب سکھایا اور تعلیم دی، اچھی تعلیم دی، پھر اسے آزاد کر کے نکاح کر لیا، تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں، اس میں سب ہنسنے والوں کے ساتھ ہنسنے میں شامل نہیں ہوتے، مذاق اڑانے والوں میں مذاق نہیں اڑاتے ہیں، لان تان کرنے والوں کے ساتھ لان تان نہیں کرتے، بلکہ کنارہ کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اس مذاق میں یا اس محفل میں شامل نہیں ہوتے، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہے تم پر، سلامتی ہے، ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، ہم ان میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جس سے تو دوست رکھے، تو محبت رکھے، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد المطلب کو دین کی طرف دعوت دینے کی جو رغبت کی کہ ان چچا نے اتنی زیادہ مدد کی اور ان کی وجہ سے مشرکین بہت زیادہ اپنے ہاتھ کو روکے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ آخری وقت تک، آخری لمحے تک یہ دل تھا کہ وہ کلمہ پڑھ لیں تو میں اللہ کے سامنے سفارش کر دوں، لیکن اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک تو ہدایت نہیں دے سکتا، تو رہنمائی نہیں کر سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ہم بھی جب دین کی طرف بڑھتے ہیں، جب قرآن کی طرف بڑھتے ہیں
اور सीखने सिखाने में लगते हैं, और जब हमें इसकी अहमियत पता चलती है, इसका मज़ा आने लगता है, तो हमारा दिल चाहता है कि जो हमारे करीबी लोग हैं वो भी इसमें ऐसे ही शामिल हो जाएं, वो भी ये सब कुछ जानें, लेकिन वो इस तरफ आते नहीं, साथ शामिल नहीं होते। तो उस वक्त दिल कुड़ता है, परेशान होता है। तो उस वक्त ये याद रखें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह उनको हिदायत देने वाला है, मेरे या आपके हाथ में नहीं है। और उन्होंने कहा, अगर हम तेरे हमरा इस हिदायत की पैरवी करें तो हम अपनी जमीन से उचक लिए जाएंगे, और क्या हमने उन्हें बाअमन हरम में जगह नहीं दी जिसकी तरफ हर चीज के फल खींच कर लाए जाते हैं हमारी तरफ से रोजी के लिए, और लेकिन उनके अक्सर नहीं जानते। और कितनी बस्तियां हमने हलाक कर दी जो अपनी मईशत पर इतरा गई थी, अपने आप को बड़ी चीज समझती थी। तो ये हैं उनके घर जो उनके बाद आबाद नहीं किए गए, मगर बहुत कम, और हम ही हमेशा वारिस बनने वाले हैं। और तेरा रब कभी बस्तियों को हलाक करने वाला नहीं, यहाँ तक कि उनके मरकज में एक रसूल भेजे जो उनके सामने हमारी आयत पढ़े, और हम कभी बस्तियों को हलाक करने वाले नहीं, मगर जबकि उसके रहने वाले जालिम हों। और तुम्हें जो कुछ भी दिया गया है सो दुनिया की जिंदगी का सामान और उसकी जीनत है, और जो अल्लाह के पास है वो उससे कहीं बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाला है। तो क्या तुम नहीं समझते? तो क्या वो शख्स जिसे हमने वादा दिया, अच्छा वादा, बस वो उसे मिलने वाला है, उस शख्स की तरह है जिसे हमने सामान दिया, दुनिया की जिंदगी का सामान, फिर क्यामत के दिन वो हाजिर किए जाने वालों में से है। तो जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि ये दुनिया की जिंदगी जीनत और सिर्फ लव और खेल तमाशा है, और जो अल्लाह के पास है वो उससे बेहतर है। इसके मुतालिक बेशुमार हमें अहादीस रिवायात मिलती हैं जो हमें ये बताती हैं कि ये दुनिया हकीर है, इसकी कोई अहमियत नहीं अल्लाह के नज़दीक, और असल जो हमेशगी का घर है वो आखिरत का ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होने वाला जो जहन्नुम से निकलने वालों में सबसे आखिरी होगा, घिसटता हुआ आग से निकलेगा तो उसे उसका रब फरमाएगा, जन्नत में दाखिल हो जा। वो कहेगा, ए मेरा रब, जन्नत भरी हुई है। अल्लाह ताला उसे 3 दफा फरमाएगा, हर बार वो यही जवाब देगा कि जन्नत भरी हुई है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम्हें दुनिया से 10 गुना ज्यादा जन्नत अता की जाती है। सबसे आखिरी जहन्नुम से निकलने वाला शख्स को जन्नत में, इस दुनिया पूरी जिसको हम अपनी सारी जिंदगी में देख भी नहीं सकते, उससे भी 10 गुना ज्यादा उस शख्स को मिलेगी। तो कहाँ सोच लें, जो अस्साबिकून जो नेकियों में सबकत ले जाने वाले हैं, जो अल्लाह को राजी करने वाले हैं, जो सीधे जन्नत में जाने वाले होंगे, उनका कितना आला मकाम होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह की कसम, आखिरत के मुकाबले में दुनिया इसके सिवा कुछ नहीं। जैसे तुम में से कोई शख्स अपनी ये शहादत की उंगली समंदर में डाले, फिर देखे वो कितना पानी लेकर लौटती है, उतनी सी दुनिया है। और खूबी में आखिरत इसलिए कहीं बेहतर है कि उसकी हर नेमत किसी भी किस्म के गम या फिक्र से पाक है। कोई नेमत मिलती है तो उसमें फिक्रें और गम भी बहुत सारा कुछ शामिल होता है। औलाद मिलती है तो औलाद के साथ बहुत सारी फिक्रें और गम भी होते हैं। हम्म? जबकि दुनिया की कोई नेमत ऐसी नहीं, और वो इतनी बेहतर है कि कोई शख्स ना उसकी खूबी बयान कर सकता है, ना वो किसी के तसव्वुर में आ सकती है, यानी अल्लाह की खास देन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने अपने सौले बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, और ना किसी बशर के दिल में उसका ख्याल तक आया है। अगर चाहो तो ये आयत पढ़ लो, कोई जान नहीं जानती कि उसके लिए आंखों की ठंडक का क्या कुछ सामान छुपा कर रखा गया है, क्या क्या कुछ उसको मिलना है वहां जाकर। वयौम युनादीहिम फयक़ूलु ऐन शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तज़उमून, और जिस दिन वो उन्हें आवाज देगा, बस कहेगा, कहाँ है मेरे वो शरीक जो तुम गुमान करते थे। वो लोग कहेंगे जिन पर बात साबित हो चुकी है, हमारे रब, ये हैं वो लोग जिन्हें हमने गुमराह किया, हमने उन्हें इसी तरह गुमराह किया जैसे हम गुमराह हुए। हम तेरे सामने बरी होने का ऐलान करते हैं, ये हमारी तो इबादत नहीं करते थे। और कहा जाएगा, अपने शरीकों को पुकारो, सब वो उन्हें पुकारेंगे तो वो उन्हें जवाब ना देंगे, और वो अजाब को देख लेंगे, काश के वाकई वो हिदायत कबूल करते होते। और जिस दिन वो उन्हें आवाज देगा, बस कहेगा, तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया। तो उस दिन उन पर तमाम खबरें तारीख हो जाएंगी, सो एक दूसरे से भी नहीं पूछेंगे, बस रहा वो जिसने तौबा कर ली
اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا، سو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے، ان کے لیے کبھی بھی اختیار نہیں۔ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے بے شک، اور اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے بے شک۔ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس کوئی روشنی لے آئے، تو کیا تم نہیں سنتے؟ اور دیکھیں حقیقت پر مبنی بات ہے کہ کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تمہارے پاس کوئی رات لے آئے جس میں تم آرام کرو، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ اس میں آرام کرو اور تاکہ اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا بس کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم گمان کرتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکالیں گے، پھر ہم کہیں گے لاؤ اپنی دلیل، تو وہ جان لیں گے کہ بے شک سچ بات اللہ کی ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، بس اس نے ان پر سرکشی کی، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوتی تھیں۔ صرف چابیاں ہی اتنی تھیں اس کے خزانے کی، ایک طاقتور بڑی جماعت ان چابیوں کو ہی مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ جب اس کی قوم نے اسے کہا مت پھول، بے شک اللہ پھولنے والوں سے محبت نہیں کرتا، تو مال ملا، دنیا ملی، تو اس سے کیا ہوا؟ غرور، تکبر آ گیا جو کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ انسان کے پاس دنیا ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، مال ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ مال اس کے ہاتھوں تک رہے، اس کے دل میں نہ آئے۔ دنیا جب تک ہاتھوں میں ہے تب تک کوئی نقصان نہیں، جب دل میں آ جائے، جب اس کی محبت پیدا ہو جائے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ کشتی کے باہر پانی ہے تو کشتی چلتی رہے گی، جیسے ہی کشتی کے اندر پانی آئے گا کشتی کو ڈبو دے گا۔ وہی انسان کے دل کا حال ہے۔ اللہ نے رزق دیا ہوا، مال ملا ہوا، الحمدللہ، لیکن اس کی محبت، اس کے پیچھے رونا دھونا، شور مچانا۔ اور اس کے بارے میں ایک بزرگ کا آتا ہے نا کہ ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے آ کر کہا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، اور کسی میں آتا ہے کہ کسی کشتی کو، سامان سارا کا سارا وہ خراب ہو گیا، ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ پھر کچھ دیر بعد کوئی آیا اور اس نے کہا کہ نہیں وہ خبر جھوٹی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو پاس والے شخص نے کہا کہ جب آپ کا سب کچھ برباد ختم کی خبر تھی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، جب سب کچھ موجود تھا تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے خبر پہنچی نا کہ میرا مال اسباب سب کچھ وہ ختم ہو گیا ہے، تو میں نے اپنے دل کے اندر جھانکا کہ کہیں میرے دل میں دنیا کی محبت تو نہیں جس کی وجہ سے مجھے غم ہو، پریشانی ہو، تو مجھے کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، یہ دنیا میرے دل میں نہیں بسی ہوئی۔ اور جب مجھے خبر پہنچی کہ سب کچھ بچ گیا ہے تو بھی میں نے دل میں دیکھا کہ کہیں وہ اتنا اچھل گیا دنیا کی محبت میں تو نہیں کہ سب کچھ میرے پاس ہے، بھول تو نہیں گیا، تو وہ بھی نہیں تھا۔ تو اعتدال ہمیشہ، جو ملا اللہ کا شکر ہے کہ ملا، لیکن اس کے پیچھے لگ کر اور اس میں اتنا کھو جانا کہ خالق کو ہی بھول جانا اور اسی کے لیے دن رات لگا دینا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ تب کیا ہے، اتنا مال ملا ہوا تھا تو وہ کیا تھا، اترانے والوں میں سے، تکبر کرنے والوں میں سے تھا۔ اور قارون اصل میں تھا کون؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن فرعون کا ساتھی بن گیا تھا، فرعون کے ساتھ ہو گیا تھا، اس کی سلطنت میں بنی اسرائیل کے خلاف۔ اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر۔ تو اگر مال ملا ہے، دنیا ملی ہے، تو وہ بھی کس راہ میں لگنی چاہیے؟ اللہ کی راہ میں ہی، تو اس سے انسان آخرت کا گھر بنائے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی عیش، کوئی مزہ، کوئی نعمتیں کچھ وصول نہیں کی جا سکتی، کچھ لی نہیں جا سکتی، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے، اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد مت ڈھونڈ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ تو دنیا میں جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جو ضرورت ہے، جو نعمتیں میسر ہیں، ان کا استعمال کرنا اس سے منع نہیں کیا گیا۔ اس لیے کیا کہا جا رہا ہے
वला तंस नसीबक मिन दुनिया, दुनिया में जो तुम्हारा हिस्सा लिखा गया है, जो कुछ तुम्हें मुयस्सर है, उसको जरूर अवेल करो। ये कोई तकवा नहीं है कि अल्लाह ने आपको अच्छा लिबास दिया हुआ है और आप उसको ना पहने। अल्लाह ने आपको अगर अच्छा ऐसा दिया हुआ है कि आप अच्छा खा सकते हैं तो आप ना खाएं और कहीं कहीं तकवा की अलामत है, नहीं। अच्छा पहनना, खाना, रखना, उसमें कोई हर्ज नहीं रखा गया। सिर्फ उसके साथ अल्लाह की याद नहीं भूलनी चाहिए, जखीरा अंदोजी नहीं होनी चाहिए, दूसरों को अपने माल में शरीक करना चाहिए। उसके अलावा आप अपने माल से फायदा उठा सकते हैं और एहसान कर जैसे अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया, यानी दूसरों को दे। और जमीन में फसाद मत ढूंढ, बेशक अल्लाह फसाद करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। उसने कहा मुझे तो ये एक इल्म की बिना पर दिया गया है जो मेरे पास है, यानी जो कुछ है वो मेरा अपना मरहून मिन्नत है, मेरा अपनी कमाई हुई है, मेरी अपनी कोशिशें हैं, मेरी अपनी स्ट्रेटेजीज हैं जो मैंने लगाई थी। और क्या उसने नहीं जाना कि अल्लाह उससे पहले कई नस्लें हलाक कर चुका है जो उससे ज्यादा ताकतवर और ज्यादा जमात वाली थी, और मुजरिमों से उनके गुनाहों के बारे में पूछा नहीं जाता। बस वो अपनी कौम के सामने अपनी जीनत में निकला, यानी सब कुछ लाओ लश्कर और खूब करके जीनत का इजहार करते हुए। उन लोगों ने कहा जो दुनिया की जिंदगी चाहते थे, ऐ काश हमारे लिए इस जैसा होता जो कारून को दिया गया है, बिलाशुबा वो यकीनन बहुत बड़े नसीब वाला है। अब जो दुनियावी लोग होते हैं वो दुनियावी लोगों को ही देखकर हसरतें करते हैं, काश मेरे पास भी ऐसा हो, काश मैं भी ऐसा पहनूं, मैं भी ऐसा ओढ़ूं, मैं भी ऐसे रहूं, मैं भी ऐसे बोलूं करूं। तो ऐसे ही कुछ लोग थे जो कि ऐसा कर रहे थे। और उन लोगों ने कहा जिन्हें इल्म दिया गया था, जो अकल रखने वाले थे, अफसोस तुम पर, अल्लाह का सवाब उस शख्स के लिए कहीं बेहतर है जो ईमान लाया और उसने अच्छा अमल किया, और ये चीज नहीं दी जाती मगर उन्हीं को जो सब्र करने वाले हों। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, तो हमने उससे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। सब कुछ लम्हों में खत्म। फिर ना उसके लिए कोई जमात थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करती, और ना वो अपना बचाव करने वालों में से था। और जिन लोगों ने कल उसके मर्तबे की तमन्ना की थी, उन्होंने इस हाल में सुबह की कि कह रहे थे, अफसोस, ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क फराग कर देता है और तंग कर देता है। अगर ये ना होता कि अल्लाह ने हम पर एहसान किया तो जरूर हमें धंसा देता। अफसोस, ऐसा मालूम होता है कि हकीकत ये है कि काफिर फला नहीं पाते। तो जो रिस्क की तकसीम है ये अल्लाह की तरफ से है, उस पर इतराना, अपने आप को बड़ी चीज समझना, वो इंसान से उसका रिस्क ले लेने का, सब कुछ खत्म कर देने का बायस है। अल अदब अल मुफरद में और सिलसिला सहीहा में हदीस मौजूद है, जिसमें असर मौजूद है, जिसमें अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान तुम्हारे अखलाक इसी तरह तकसीम किए हैं जिस तरह उसने तुम्हारे रिस्क तकसीम किए हैं। इंसान का अखलाक भी तकसीम हुआ है। और अल्लाह माल उससे भी देता है जिससे मोहब्बत करता है, और उससे भी जिससे मोहब्बत नहीं करता, मगर ईमान उसके सिवा किसी को नहीं देता जिससे वो मोहब्बत करता है। तो रिस्क का ज्यादा कम होना उसमें कहीं पर कोई फर्क नहीं, वो तो अल्लाह हर किसी को दे देता है माल, जिससे मोहब्बत है उसे भी, जिससे नहीं है उसे भी। तो वो कोई अल्लाह की खास रहमत की अलामत नहीं है अगर बहुत माल मिला हुआ है। असल रहमत किसकी है, कब है, कब हमें फील होगा, जब अगर ईमान की कुव्वत मिल जाए। तो अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे ईमान की कुव्वत देता है। ये आखिरी घर हम उसे उन लोगों के लिए बनाते हैं जो ना जमीन में किसी तरह ऊंचा होने का इरादा करते हैं और ना किसी फसाद का, और अच्छा अंजाम मुत्तकी लोगों के लिए है। जो शख्स नेकी लेकर आया तो उसके लिए उससे बेहतर सिला है, और जो बुराई लेकर आया तो जिन लोगों ने बुरे काम किए वो बदला नहीं दिए जाएंगे मगर उसी का जो वो किया करते थे। बेशक जिसने तुझ पर ये कुरान फर्ज किया है वो जरूर तुझे एक अजीम शान लौटने की जगह की तरफ वापस लाने वाला है। कह मेरा रब इससे ज्यादा जानने वाला है जो हिदायत लेकर आया, और उसे भी जो खुली गुमराही में है। और तू उम्मीद ना रखता था कि तेरी तरफ किताब नाजिल की जाएगी, मगर तेरे रब की तरफ से रहमत की वजह से ये नाजिल हुई, सो तू हरगिज काफिरों का मददगार ना बन, और ये लोग तुझे अल्लाह की आयत से किसी सूरत रोकने ना पाए इसके बाद कि वो तेरी तरफ उतारी गई, और अपने रब की तरफ बुला, और हरगिज मुशरिकों में से ना हो। और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को मत पुकारो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। हर चीज हलाक होने वाली है मगर उसका चेहरा, उसी के लिए हुक्म है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اسی لیے دعا کیا کرتے ہوتے تھے، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، تو وہ ہے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور تو کبھی نہیں مرتا جبکہ جن اور انسان مر جاتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت مکی سورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ العنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اس میں مکڑی کا ذکر ہے، اس اعتبار سے سورت کا نام العنکبوت ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ یعنی ہم چاہتے ہیں ہم دنیا میں رہیں، مزے کریں، کوئی ٹیسٹ نہ ہو، کوئی آزمائش نہ آئے، کچھ مشکل نہ آئے اور ہم ایسے ہی جنت پہ پہنچ جائیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے، اس پر ان کی بخشش ہو جائے گی کہ وہ ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا؟ حالانکہ بے شک یقیناً ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ سعد بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے سخت آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزمائش میں سب سے سخت انبیاء ہوتے ہیں، پھر صالحین، پھر لوگوں میں سے جو افضل ہو، پھر جو اس کے بعد افضل ہو۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر اس کے دین میں مضبوطی ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کی دین میں نرمی ہو تو اس سے تخفیف کر دی جاتی ہے، کمی کر دی جاتی ہے، اور آدمی کی آزمائش جاری رہتی ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، یعنی وہ ساری آزمائشیں اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے۔ یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ کا مقرر وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی ملاقات محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات ناپسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا یا آپ کی کسی اور بیوی نے کہا ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، مرنے کو ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے، کسی کا دل نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں، بلکہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے اور اس کے باعزت ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو اسے اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی جو اس کے آگے آنے والی ہے، وہ چاہتا ہے فوراً اب اس کو ملے۔ اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی سزا کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو اسے اس سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کوئی نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہے، تو وہ اللہ کی ملاقات ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَمَا جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو جہاد کرتا ہے تو اپنے ہی لیے جہاد کرتا ہے، یقیناً اللہ تو سارے جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ جہاد کیا ہے؟ جہد سے ہے، جہد اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جیم ہا دال، کوشش کرنا، بے پناہ کوشش کرنا، دین کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، مشکلات پر صبر کرنے کے لیے، کسی بھی حال میں جب انسان کوشش کرتا ہے وہ کوشش جہاد کہلاتی ہے، کسی بھی طرح کی کوشش ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جو بھی کوشش انسان کرتا ہے وہ اصل میں وہ اپنے ہی لیے کرا، اس کا فائدہ اسی کو ملتا ہے۔ اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں، جو جہان والے کر رہے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے، اور یقیناً انہیں اس عمل کی بہترین جزا ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے، اور اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر والدین کی اطاعت کرنے سے بھی منع کر دیا اگر وہ شرک کی طرف بلائیں، اگر وہ اس دین کو چھوڑنے کو کہیں۔ اسی لیے مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں،
किसी की भी इताअत नहीं है। ये जो हमने बना रखा है ना कि एक तरफ शौहर के हकूक जो बातें नहीं माननी वो नहीं माननी, और जहाँ पर कोई अपनी मर्जियां है ना, खास तौर पे आईब्रोज बनाने के मामले में, मेरे मियाँ को पसंद है पर्दे के, वो मुझे इजाजत नहीं देते पर्दा करने की। अब उनकी बात भी तो माननी है ना, उनका इतना हक है, हमें हमें ही हुक्म दिया गया है ना। हम्म, नहीं जायज है, और ये किसी तौर पे जायज नहीं होती है आईब्रोज बनाना, चाहे मियाँ कहे, चाहे मियाँ कहे। और ये मियाँ ऐसे ही नहीं कह रहे होते, मियाँ को किसने बताया होता है कि आईब्रोज बनानी है? ये हम ही शुरू से बिगाड़ते हैं ना, शादी पर बनवा ली कि अच्छा अब एक दफा बनवा लें, उसके बाद फिर अब शक्ल बदलेगी तो फिर होगा। अच्छा क्या, जहां तक मैं तो आज तक जितने मर्दों से, मेरे भाइयों या बाकी हर किसी से, हर तरफ अपने शोहर या जो वास्ता पड़ा, मर्दों को इन चीजों की इतनी परवाह नहीं होती है जितनी हम औरतों को होती है। इल्ला माशाल्लाह, कुछ मर्द ऐसे होते भी हैं जो एक एक चीज को कर रहे होते हैं, उनके लिए जाहिरी चीजें ज्यादा होती हैं। लेकिन मसला क्या है हमारा कि हम इन चीजों में आकर ना, क्लासेस में नहीं आना, पढ़ना नहीं है, आईब्रोज बनाने से मुतल्लिक, पर्दे से मुतल्लिक, ये इश्यूज खास तौर पे आजकल के दौर में बहुत कॉमन है। हम शोहर के सर लगाकर सारी नाफरमानियां कर रहे होते हैं, वो हमें इजाजत नहीं दे रहा, उसके उसमें नहीं है। तो किसी तौर पर भी अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की कोई अताअत नहीं है। जहां तक काबिल कबूल है वहां तक आप करेंगे। शोहर के लिए तैयार होना है, हर तरह से तैयार हो, कहीं पे मना नहीं किया गया है। तैयार हो, मेकअप करें, बाल जैसे वो चाहता है बनाए, कपड़े जैसे वो चाहता है पहने, लेकिन उसके लिए हो, किसी और के लिए ना हो। तो हमें एक लिमिट्स दे दी गई हैं, उसमें सब कुछ करने की इजाजत है। सिर्फ वही काम करना है जो अल्लाह को पसंद नहीं है, और उसी में पढ़ना है। और ये हमारी अपनी ही अक्सर दिल के डरावे भी होते हैं कि अगर मैंने ये ना किया तो मेरे मियाँ फिर, अच्छा कुछ औरतें ये भी कहती हैं कि अगर हम ही नहीं करेंगे, हम ही ऐसे बनी रहेंगी, तो फिर वो बाहर वाले औरतों की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो ये सारा कुछ कर रही होती हैं। ये भी शैतान सुझा देता है। तो प्लीज इन बातों से निकल आए कि ये अल्लाह ने मोहब्बतें डालनी होती हैं। इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि मेरी आईब्रोज बनी हुई है तो मेरा शोहर ज्यादा मोहब्बत करेगा। आज तक मैं दावा करके कह सकती हूँ कोई शोहर अपनी बीवी से इसलिए मोहब्बत नहीं करता होगा कि उसकी आईब्रोज बनी हुई है, या मोहब्बत नहीं करता कि उसकी आईब्रोज क्यों नहीं बनी हुई। ये बहुत सतही बातें हैं, ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर मोहब्बतें कायम हो या खत्म हो। हाँ, इस पर जरूर मियाँ नाराज होगा कि पूरा दिन आप कोई काम ना करें, और जो उसकी जरूरियात हैं वो पूरी ना करें, और आप अपने कामों में और अपने उसमें लगे हुए हो। आप क्लास लेने जाएं, कुरान पढ़ें, सब कुछ करें, और उसके अलावा उसके हकूक ना दें। उसने ऑफिस जाने, कपड़े ना इस्त्री पड़े हों, उसको जब खाना चाहिए उसको खाना ना मिले, तो वो यही कहेगा ना बेचारा कि कोई जरूरत नहीं ऐसी क्लास में जाने की। फिर आप शोहर के सर इल्जाम लगाएं कि वो मुझे पढ़ने नहीं आने देता, या वो मुझे दीन की तरफ नहीं बढ़ने देता, या मैं खोल के बैठती हूँ तो वो कहता है कि तुम ये क्या करने लगी हो। इसमें उसका कसूर नहीं है, इसमें मेरा कसूर है पहले नंबर पे। मैंने उसको क्यों सही तरह से मैनेज नहीं किया, क्यों पूरा नहीं किया है। तो अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की अताअत किसी सूरत में भी नहीं है। यहाँ पर जो वालिदैन के एहसान का मामला करने को कहा गया, इतना कुछ कहा गया, उनके बारे में भी कहा जा रहा है व इन जाहदाका लितुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म, कि अगर वो तुझसे शरीक ठहराने को कहें जिसके बारे में तुझे कोई इल्म नहीं, तो उनका कहना मत मान, फला तो हुमा, उनकी बात नहीं माननी है। बाकी हर बात माननी है, उसने सलूक करना है, सब कुछ करना है, लेकिन जहां अल्लाह की नाफरमानी की बात होगी वहां पर नहीं माननी, और उसको हिकमत से हैंडल करना है, चीखना चलाना नहीं है उस पर। और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, हम उन्हें जरूर ही नेक लोगों में दाखिल करेंगे। और लोगों में से बाज वो है जो कहता है हम अल्लाह पर ईमान लाए, फिर जब उसे अल्लाह के मामले में तकलीफ दी जाए तो लोगों के सताने को अल्लाह के अजाब की तरह समझ लेता है। और यकीनन अगर तेरे रब की तरफ से कोई मदद आ जाए तो यकीनन जरूर कहेंगे हम तो तुम्हारे साथ थे, और क्या अल्लाह उससे ज्यादा जाने वाला नहीं जो सारे जहानों के सीनों में है। बेशक, और यकीनन अल्लाह उन लोगों को जरूर जान लेगा जो ईमान लाए, और यकीनन उन्हें भी जरूर जान लेगा जो मुनाफिक हैं। और जिन लोगों ने कुफर किया उन्होंने उन लोगों से कहा जो ईमान लाए कि तुम हमारे रास्ते पर चलो, और लाजिम है कि हम तुम्हारे गुनाह उठा लें, हालांकि वो हरगिज उनके गुनाहों में से कुछ भी उठाने वाले नहीं, बेशक वो यकीनन झूठे हैं। और यकीनन वो जरूर अपने बोझ उठाएंगे, और अपने बोझों के साथ कई और बोझ भी। और यकीनन वो क्यामत के दिन उसके मुतालिक जरूर पूछे जाएंगे जो वो झूठ बांधा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
جو شخص ہدایت کے کسی کام کی طرف دعوت دے اسے ان لوگوں کے اجروں جیسا اجر دیا جائے گا جو اس کی پیروی کریں گے، جو اس کی بات سن کر مانیں گے۔ یہ ان کے اجروں میں کچھ کمی نہیں کرے گا، یعنی جس نے عمل کیا ہے اس کو بھی پورا اجر ملے گا، اور اس کے ساتھ جس نے اس کی طرف ان کی رہنمائی کی اس کو بھی ملے گا۔ اور جو شخص گمراہی کے کسی کام کی طرف دعوت دے اس پر ان لوگوں کے گناہوں جیسا گناہ ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، یہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ تو یہ بہت سخت معاملہ ہے۔ دوسروں کو خود تو غلط کریں ہی، دوسروں کو بھی ساتھ گھسیٹیں کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، فلاں مجلس میں چلے چلو، فلاں جگہ پہ یہ کر لو، اس طرح کر لو۔ تو ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انسان خود تو گناہ میں پڑتا ہے، ساتھ اپنے دوسروں کے بھی گناہ اٹھاتا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم ہزار برس رہا، پھر انہیں طوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، پھر ہم نے اسے بچا لیا اور کشتی والوں کو بھی، اور اسے جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو تم اللہ کے سوا جن بتوں ہی کی تو عبادت کرتے ہو اور تم سراسر جھوٹ گھڑتے ہو، بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں ہے، سو تم اللہ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے بے شک۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کئی امتیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کے ذمے تو کھلم کھلا پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہرائے گا، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر اللہ ہی دوسری پیدائش پیدا کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے بے شک۔ وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے بے شک۔ اور نہ تم کسی طرح زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو، تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس نے کہا بات یہی ہے کہ تم نے اللہ کے سوا بت بنائے ہیں دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے، پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض بعض کا انکار کرے گا اور تم میں سے بعض بعض پر لعنت کرے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ تو جب جہنم میں وہ پہنچیں گے تو ایک دوسرے کی باتوں کا انکار کر کے ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ہدایت پر ہوتے۔ تو لوط علیہ السلام اس پر ایمان لے آیا اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، یقیناً وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں دیا، اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں میں سے ہے۔ اور لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم یقیناً اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی، کیا بے شک تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلس میں برا کام کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا ہم پر اللہ کا عذاب لے گا اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا یقیناً ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس کے رہنے والے ظالم چلے آئے ہیں۔ اس نے کہا اس میں تو لوط ہے، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ انہوں نے کہا ہم اسے زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں ہے، یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے، مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ اور جیسے ہی ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے وہ ان کی وجہ سے مغموم ہوا، غمگین ہوا اور ان کے سبب دل میں تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچانے والے ہیں، مگر تیری بیوی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، بے شک ہم اس بستی والوں پر آسمان سے ایک عذاب اتارنے والے ہیں اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے ان لوگوں کے لیے کھلی نشانی چھوڑ دی جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو،
اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ مچاؤ۔ اور تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، بس انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، اور یقیناً ان کے رہنے کی کچھ جگہیں تمہارے سامنے آ چکی ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے کام مزین کر دیے، بس انہیں اصل راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ بہت سمجھدار تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آیا، تو وہ زمین میں بڑے بن بیٹھے اور وہ بچ نکلنے والے نہ تھے۔ تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑ لیا۔ پھر ان میں سے کوئی وہ تھا جس پر ہم نے پتھراؤ والی ہوا بھیجی، یعنی قوم عاد پر، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے چیخ نے پکڑ لیا، جیسے کہ قوم سمود، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے زمین میں دھسا دیا، جیسے کہ قارون جس کا ہم نے آج ہی پڑھا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا، جیسے کہ فرعون۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، اور لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے گھر بنایا، حالانکہ بے شک سب گھروں سے کمزور تو مکڑی کا گھر ہے، اگر وہ جانتے ہو۔ تو جو اللہ کے سوا اور کو پکارتے ہیں وہ ایسے ہی کمزور ایمان عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ جانتا ہے جسے وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بلا شبہ اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ زمین آسمان کی ہر نشانی کو دیکھ کر رب کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سمجھا اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ہمارے اس بیٹھنے کو، تھکنے کو، سمجھنے کو، اور جو کوشش کر کے آتے ہیں اس کو قیامت کے دن ہمارے لیے حجت کا باعث بنا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔